السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ پنکی، ببلو، گڈو کہاں ہو؟ مہک آنکھوں پر رومال باندھے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تینوں آواز لگاتے ہم یہاں ہیں، اور وہ آواز کا تعین کر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ٹٹولتی سنبھلتی ہوئی وہاں تک پہنچتی تو وہ وہاں سے ہنستے ہوئے بھاگ جاتے۔ بھئی یہیں رہو، اگر آپ کہیں دور گئے تو میں آنکھوں سے رومال ہٹا لوں گی اور پھر کھیلوں گی بھی نہیں۔ بہت دیر تک جب وہ اس کے ہاتھ نہ آئے تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کی دھمکی نے فوری اثر کیا، وہ تینوں اس کے ارد گرد بھاگنے لگے۔ وہ ہاتھ لہرا کر انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لان میں لگے پھولوں کی مہک سے فضا مہکی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے اور وہ اکتا کر رومال کھولنا ہی چاہتی تھی کہ ببلو کی جیکٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آہا، پکڑ لیا، میں نے پکڑ لیا۔ وہ ایک ہاتھ سے جیکٹ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے رومال کھولتے ہوئے خوشی سے چیختی ہوئی بولی۔ رومال آنکھوں سے ہٹا کر وہ جھٹکے سے دور ہٹی تھی۔ وہ جسے ببلو کی جیکٹ سمجھ رہی تھی، وہ اس اجنبی شخص کے کوٹ کا حصہ تھا جو اپنی بادامی آنکھوں میں شوخی اور شرارت لیے اسے تک رہا تھا۔ گھنی سیاہ مونچھوں تلے اس کے سرخی مائل لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بچوں کو شاید اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ بھی ہنسے ہوئے تالیاں بجا بجا کر شور کرنے لگے۔ آنٹی نے انکل کو پکڑ لیا، آنٹی نے انکل کو پکڑ لیا۔ خاموش، کیا بدتمیزی ہے! یکدم ہی اس کا پارا ہائی ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ آنٹی، ہم نے کچھ نہیں کیا، انکل خود آپ کے سامنے آئے تھے۔ ببلو منہ بسور کر بولا۔ مسٹر، یہ کیا بےہودگی ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو میرے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس سے مخاطب ہوئی۔ محترمہ، آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے آپ کی پرابلم ختم کی ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ بچے آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے میں خود شٹ اپ، میں آپ جیسے انسان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ اندر لیونگ روم میں بیٹھی ممی اور آنٹی گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا؟ ممی اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولیں۔ آنٹی، آپ کا گھر کیا ہوٹل ہے جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے؟ وہ اس پر تیز نگاہ ڈال کر کڑوے لہجے میں بولی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، اندر چلو نا شمائل بیٹا۔ رفت آنٹی کنفیوز سی اس سے مخاطب ہوئیں۔ تینوں بچے جو مہک کو غصے سے چیختے ہوئے دیکھ کر سہم گئے تھے۔ پنکی نے رفت بیگم کا آنچل پکڑ کر ساری بات بتا دی۔ مہک تو منہ پھلائے کھڑی تھی، البتہ شمائل مسکرا رہا تھا۔ ارے بیٹا، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، تمہاری انسا پھپھو کا چھوٹا بیٹا ہے، شمائل خان۔ ساری بات سن کر راحیلہ بیگم مسکرا کر مہک سے مخاطب ہوئیں۔ وہ پل بھر کو اس کے قریب آ کر زہریلے لہجے میں کہتی ہوئی بھاگتی اندر کی طرف چلی گئی۔ بیٹا، مائنڈ نہیں کرنا، دراصل اشفاق نے مہک کو بہت پیار دے کر بگاڑ دیا ہے، بہت ضدی ہو گئی ہے یہ۔ راحیلہ بیگم بڑے شیریں لہجے میں اس سے مخاطب ہوئیں۔ ان کے لہجے پر رفت بیگم کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، وہ مسکراتا ہوا بولا، ورنہ جس نخوت بھرے انداز میں وہ اسے ہوں کہہ کر گئی تھی، اس زہریلے انداز نے اس کا پور سلگا دیا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، بھابھی کتنی مرتبہ آپ کو کھانے کے لیے بلانے آ چکی ہیں اور آپ مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ اس طرح سلوک تو نہیں کرتے نا جانو؟ راحیلہ بیگم گرین جارجٹ کی ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے کمرے میں آ کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ اس بے وقوف نے میری اتنی توہین کی اور آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ کزنز میں تو مذاق چلتے ہی رہتے ہیں۔ کزن؟ او نہیں، نہ جان نہ پہچان اور کزن بن گئے۔ میں کسی سے فری ہونا پسند نہیں کرتی۔ اچھا چلو، اس کی غلطی تھی، اسے بغیر تعارف کے مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلو اب تو کھانا کھا لو، سب ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لجاجت سے بولی۔ ماما، آپ کو معلوم ہے جب میرا موڈ آف ہو جائے تو مجھے بھوک نہیں لگتی، پلیز آپ جائیں اور اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی اور لائٹیں آف کر کے لیٹ گئی۔ راحیلہ بیگم خاموشی سے باہر نکل گئیں۔
क्या हुआ दुल्हन, महक खाना नहीं खाएगी? दादी जान राहिला बेगम को अकेला आते देखकर बोली। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। दादी जान, उनके बेटे एहसान साहब, उनकी बीवी रिफत बेगम, उनका बड़ा बेटा शहजाद, उसकी बीवी समीना, शहजाद से छोटा फरहाद और फरहाद से छोटी जरीन और फरहीन। सबकी निगाहें राहिला बेगम के चेहरे पर थीं। अम्मी हजूर, उसे भूख नहीं है। दरअसल वो रात का खाना बहुत कम खाती है। वो शर्मिंदगी मिटाने को बात बनाते हुए मुस्कुराकर बोली। ऐसा भी क्या अंधेर है, छोटी बहू ने कई चक्कर लगाए, अब माँ के साथ भी नहीं आई। लो भला, ऐसी भी कोई बेटियाँ होती हैं? ना चची का अदब, ना माँ का लिहाज। दादी हजूर अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए गुस्से से बोली। महक का भी कसूर नहीं है अम्मी हजूर। बच्चियों को तहजीब और आदाब बचपन से ही सिखाई जाते हैं। अब जरीन फरहीन भी तो हैं घर में, मजाल है जो कभी अपनी मनमानी की हो या कभी तेज़ आवाज़ में बोली हो। छोड़ें, बच्ची है, अपनों में रहेगी तो सब तमीज़ तरीके आ जाएंगे। रिफत बेगम बहुत खूबसूरती से जेठानी पर बेटी की गलत तरबियत पर तंज करके आखिरी जुमले बहुत लगावट से बोली। सब ने खाना शुरू कर दिया था, मगर अम्मी हजूर की सुई महक पर ही अटकी हुई थी। लड़की ज़ात को ऐसा मुंह फट और खुदसर नहीं होना चाहिए। कल कलां को पराए घर जाएगी तो हम पर थू थू करवाएगी। दुल्हन, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। उम्र भर में एक लड़की पैदा की है, वो भी ना संभाली गई तुमसे। अम्मी, भाभी का कोई कसूर नहीं है। भाईजान कितना चाहते हैं महक को, उसका अंदाज़ा है आपको। महक बहुत अच्छी सुलझी हुई बच्ची है। इस उम्र में बच्चे होते ही ज़िद्दी और खुदसर हैं, और महक इकलौती होने और भाईजान की बहुत ज़्यादा लाडली होने के बाइस कुछ ज़िद्दी हो गई है। तो इतनी परेशानी की बात नहीं, यहाँ आने के बाद ठीक हो जाएगी। एहसान साहब अम्मी को समझाते हुए बोले। इनके लहजे में भतीजी के लिए प्यार ही प्यार था। फरहाद के बराबर बैठे खाना खाते हुए शमाइल के लबों पर मुस्कुराहट थी। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। खाने के बाद फरहाद के साथ कमरे में आ गया। तेरा बेडरूम तो नहीं है ये यार? फरहाद के साथ बेड पर लेटा हुआ शमाइल कमरे का जायज़ा लेते हुए बोला। जी हाँ, मेरा बेडरूम आजकल बहरीन पलट कज़न के कब्ज़े में है। वो मुंह बनाकर बोला। क्यों, तुम्हें तो अपने बेडरूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती? वो हैरानी से बोला। मजबूरी तो गधे को बाप बना देती है, ये तो फिर कमरा है। इन मोहतरमा को ब्लू कलर बेडरूम पसंद है, और वो भी बेडरूम में तन्हा सोने की आदी हैं। किसी दूसरे की मौजूदगी में नींद नहीं आती। उसके बराबर वाले रूम में आंटी विराजमान है। अगर वो एक कमरे में ही सो जाती तो मैं दूसरा कमरा ले लेता। फरहाद मुंह बनाकर बोला। क्या शय है वो लड़की? शमाइल दिलचस्पी से बोला। लाल मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च मिलाकर जो सफूफ बनता है वो मिर्च पाउडर है वो। फरहाद दांत पीसकर बोला, और उसके अंदाज पर शमाइल बेअख्तियार हंसने लगा। हंस लो, अभी तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई इसलिए। कल मैं बेख्याली में कमरे में चला गया। मैं एक अरसे से इस कमरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे तो आदत है अपने कमरे में बग़ैर नॉक किए जाने की। मुझे याद ही नहीं रहा वो मोहतरमा अंदर हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो सामने बेड पर नीम दराज रिसाला पढ़ रही थी। मुझे देखते ही बोली, आप इतने इतने बड़े हो गए हैं, आपको किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त ली जाती है? मैंने माजरत की कि मैं भूल गया था, अब ये आपका कमरा है। मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ, मगर वो नहीं मानी। उसके कहने के मुताबिक मैं कमरे से बाहर आया, फिर दरवाज़ा नॉक करके बाकायदा इजाज़त ली, फिर कपड़े लेने दिए। मैंने इसी वक्त तौबा कर ली, फिर कभी इस कमरे में जाने से। इसको कहते हैं सर भी मेरा और जूते भी। लड़की नहीं है, सुर्ख मिर्च है। गर्दिश में तो मैं भी आ चुका हूँ। शमाइल चाय का कप ट्रे से उठाता हुआ बोला, जो मुलाजिम अभी रख कर गया था। क्या महक से तुम्हारी मुलाकात हो गई? हाँ, सुबह अम्मी ने हस्पताल जाते वक्त ताकीद की थी, बड़े मामू की फैमिली बहरीन से परसों आई है, उनसे मुलाकात कर लूँ, क्योंकि मामू कुछ अरसे बाद आएंगे। उनकी बेटी और बीवी आई हैं। अम्मी 3 दिन से कह रही थीं, आज इनके गुस्से की वजह से मुझे क्लिनिक से जल्दी उठना पड़ा है। मैं पोर्च में कार खड़ी करके लॉन में आया तो लेमन कलर के सूट में मलबूस एक नाजुक सांवली सी लड़की आंखों पर रुमाल बांधे बबलू, पिंकी, गुड्डू वगैरह को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तीनों एकदम शरीर हैं। कहाँ उसके हाथ आते। मैं काफ़ी देर से खड़ा उनकी आंख मचोली देख रहा था। बहुत देर के बावजूद वो तीनों उस लड़की के हाथ नहीं आए तो लड़की झुंझुलाने लगी। मैं समझ गया ये जरीन फरहीन तो नहीं है, यकीनन इशफाक मामू की बेटी है। मैं शरारत से उसके सामने जाकर
دبے قدموں چلتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور بچوں کو خاموش رہنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا کوٹ آ گیا اور اس نے خوشی سے چیختے ہوئے آنکھوں سے رومال ہٹا لیا۔ پھر وہ خوشی کی چہک بدرخی کی چیخوں میں بدل گئی۔ فرحاد نے منہ بنا کر بے ساختہ کہا اور شمائل اپنے قہقوں پر قابو نہ پا سکا۔ فرحاد اور وہ بچپن کے بہت گہرے دوست رہے تھے، اس لیے ان کی کوئی بات ایک دوسرے سے خفیہ نہیں تھی۔ اب یہ بلا زرین کی شادی سے پہلے جانے والی نہیں، اتنے عرصے میں نامعلوم ہمارا کیا حشر کرے گی۔ نہیں یار فرحاد، انجوائمنٹ رہے گی، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ شمائل ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ فرحاد اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ نانی جان اور ماموں سے اجازت لے کر گھر جاؤں گا، بہت ٹائم ہو رہا ہے انہیں بحرین سے پاکستان آئے ہوئے، 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں مہک کی بد مزاج اور مغرور طبیعت کی گستاخیوں کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ راحیلہ بیگم کی شامت ہر دم رہتی تھی۔ انہوں نے بہت چاہا وہ ان سب میں گھل مل جائے، مگر وہ اپنے کمرے میں رسالوں میں مگن رہتی یا ٹیلی ویژن کھولے مختلف چینل گھماتی رہتی۔ زرین فرحین نے بہت کوشش کی اس سے فری ہونے کی، پھر اس کا سرد اور خشک رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان سے ملنے کے لیے رشتہ دار آتے، راحیلہ بیگم ہی ان سے ملتی۔ سب اس کا پوچھتے، انہیں بہانے کرنے پڑتے، اس کے سر میں درد ہے یا وہ سو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امی حضور کو سوائے مہک پر لیکچر دینے کے کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ رفت بیگم بھی ہمدردی کے پیرائے میں طنز پر طنز کیے جاتی اور ان کی نندیں آتیں وہ الگ باتیں سنا کر جاتیں۔ راحیلہ بیگم صحیح معنوں میں عاجز اور پریشان ہو گئی تھیں۔ اشفاق صاحب مستبد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کے محلے میں ہی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، جس کی آمدنی سے گھر کا گزارا مشکل ہوتا تھا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں اور سبھی زیر تعلیم تھے۔ ان کی والدہ گو کہ دینی دنیاوی تعلیم سے مکمل نابلد تھیں، مگر بہت سلیقہ مند اور بہترین خاتون تھیں۔ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گھر میں سلائیاں کر کے شوہر کا معاش میں ہاتھ بٹایا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، کفایت شعاری کے باعث کچھ بڑی بیٹی کا جہیز بھی تیار کرتی گئیں۔ اشفاق صاحب، جن کا نمبر بڑے بھائی اور بہن کے بعد تیسرا تھا، وہ بہت محنتی اور دولت کمانے کی جستجو کرنے والے تھے، اور ان کی جستجو رنگ لائی۔ وہ جس شو روم میں نوکری کر رہے تھے، وہاں ان کی سعودیہ سے آئے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ اس شیخ کو ان کے اندر موجود بہترین صلاحیتیں متاثر کر گئیں۔ اس طرح وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دعائیں لے کر سعودیہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی بے پناہ محنت، خوش اخلاقی سے شیخ کے دل میں جگہ بنا لی۔ پھر وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ گھر میں بھی ان کی خوشحالی آ گئی۔ دونوں بھائیوں اور بہنوں کی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئیں۔ بھائیوں نے اپنے اپنے بزنس کر لیے۔ اب وہ اس پرانے گھر کو چھوڑ کر ڈیفینس میں محل نما کوٹھی میں رہ رہے تھے۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی اخلاق اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ احسان صاحب کی فیملی کے ساتھ امی حضور رہ رہی تھیں۔ اشفاق صاحب نے 10 سال کے عرصے میں دنیا دیکھ ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی سے ہیلپر کی جاب پر سعودیہ آئے تھے۔ ان کی ایمانداری اور محنت نے 10 سال بعد انہیں خود بڑے بزنس کا مالک بنا دیا، اور بزنس کے سلسلے میں وہ دنیا کے مشہور ممالک دیکھ چکے تھے۔ اس دوران وہ 3 مرتبہ پاکستان آئے تھے، وہ بھی بہت کم عرصے کے لیے۔ تیسری مرتبہ جب وہ آئے تو امی نے زبردستی ان کی شادی کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ وہ ابھی تک کمارے تھے۔ ان کی شروع سے یہی رٹ تھی، جب تک ان کا بزنس اپنا نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کریں گے۔ وہ عید منانے پاکستان آئے تو امی حضور نے اپنا فیصلہ انہیں سنا دیا۔ انہوں نے خاموشی سے حامی بھر لی تھی۔ یوں راحیلہ، جو دولت مند فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، اور امی حضور کی میلاد کی محفل میں ان کی والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہری، اور اس طرح راحیلہ بیگم شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئی، اور اشفاق صاحب کے ساتھ وہ بھی ملکوں ملکوں گھومنے لگیں۔ اشفاق صاحب کا بزنس ریڈی میڈ ملبوسات کا تھا، جس کے آرڈرز اور نیو ورائٹی کے لیے وہ گھومتے رہتے تھے۔ شادی کے 7 سال بعد مہک پیدا ہوئی۔ اشفاق صاحب گھر سے دور رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے بچوں سے دور رہے تھے۔ شادی کے اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی بندرانہ شفقت نے جوش مارا تھا، اور مہک ان کی سانسوں میں مہک بن کر دوڑنے لگی تھی۔ وہ بیوی سے زیادہ اس کا دھیان رکھتے تھے۔ بزنس کے باعث انہیں فرصت کم ہی ملتی تھی، مگر مہک کے لیے انہیں اپنے بزنس کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بچپن سے ہی ہر جائز اور ناجائز ضد وہ فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ راحیلہ بیگم انہیں منع کرتیں، سمجھاتیں، مگر وہ بیٹی کے معاملے میں کچھ بھی سننے کے روادار نہیں تھے۔
اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے وہیں بزنس سیٹ کر چکے تھے۔ مہک 5 سال کی ہوئی تو اسکول کی چھٹیوں میں وہ پاکستان آئے۔ وہاں سب لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مہک جو شروع سے ہی ماما پاپا کے علاوہ اپنے ٹیچرز کو دیکھتی آئی تھی، پاکستان میں ڈھیروں اجنبی چہرے دیکھ کر گھبرا جاتی۔ سب اسے پیار کرتے مگر وہ اشفاق صاحب کے سینے سے لپٹی رہتی۔ دوسرا چکر انہوں نے لگایا تو مہک 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک سمجھدار بچی تھی مگر اس کے مزاج عام بچوں سے مختلف تھے۔ اس نے کسی کزن کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اپنے کھلونے لیے اشفاق صاحب کے ساتھ ساتھ رہتی۔ راحیلہ بیگم کے پاس تو وہ بہت کم رہتی تھی۔ اس بار بھی اس کی طبیعت کو سب نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دفعہ جانے کے بعد اشفاق صاحب نے 9 سال تک پاکستان کا چکر نہیں لگایا۔ انہوں نے اپنا بزنس بحرین میں سیٹ کر لیا تھا۔ شہزاد کی شادی کے لیے بھی انہیں بلایا گیا۔ ان دنوں مہک کے BA کے فائنل ایگزام ہو رہے تھے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ اب زرین کی شادی میں شرکت کے لیے احسان صاحب نے بھی آنے کے لیے شدید اصرار کیا تھا۔ امی حضور بھی بہت ناراض ہوئیں اور اخلاق صاحب نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ڈانٹ پلائی تو انہوں نے راحیلہ بیگم اور مہک کو فوری بھیجنے کا وعدہ کر لیا اور خود بزنس کی وجہ سے شادی سے 1 ہفتے قبل آنے کی حامی بھر لی۔ ایک سلونی شام وہ دونوں ماں بیٹی کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھیں، جنہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً آدھا خاندان ایئرپورٹ پر موجود تھا اور باقی گھر میں ان کا استقبال بہت گرم جوشی اور محبت سے کیا گیا۔ ارے یہ مہک ہے، یہ کتنی کالی ہو گئی، بچپن میں تو بڑی سرخ اور سفید تھی۔ امی جان سے گلے ملتی لائٹ گرین پلین سوٹ اور بلیک واسکٹ پہنے مہک، جس کا سنہری چہرہ بہت فریش اور جاذب نظر لگ رہا تھا، یکدم سے بجھ گیا۔ ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا یہ مہک ہے، رفعت حسب عادت مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ امی حضور سے علیحدہ ہوتی ہوئی مہک کے لیے لب بھیج گئے تھے۔ ہماری بھتیجی لاکھوں میں ایک ہے، بڑی پھپھو سے لپٹاتے ہوئے بولیں۔ ان کے بعد بھی رشتہ دار ملنے کے لیے آتے رہے مگر وہ جو کمرے میں قید ہوئی تو پھر باہر نہیں نکلی۔ راحیلہ بیگم پریشان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ چٹان بنی ہوئی تھی۔ آج بھی زرین کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ لینے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ دونوں پھپھو اور تایا اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ خاندان کے خاص رشتہ دار بھی جمع تھے۔ زبردست شور و غل کی آواز بند کمرے میں بھی گونج رہی تھی۔ چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، سب مہمان آ چکے ہیں۔ آپ کی دادی اور انسا پھپھو بار بار آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ انسا پہلے بھی 4 مرتبہ آ چکی ہیں، آپ کی ایک دفعہ بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وہ بہت بے قرار ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ اس کے براؤن سرخی مائل بال سنوارتے ہوئے بولی۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ اپنے مخصوص چڑچڑے انداز میں بولی۔ وہ سگی پھپھو ہیں آپ کی، آپ سے محبت ان کی فطری بات ہے۔ یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہاں کے لوگوں کی دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کی عادت ہے۔ ہم غیروں میں ٹھیک تھے ماما، وہاں مجھے کسی نے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بد مزاج اور چڑچڑی ہوں، بدصورت اور کالی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ راحیلہ بیگم کا تو گویا کسی نے دل نوچ لیا۔ کس نے کہا ہے میری بیٹی کو کالی بدصورت؟ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے شدید غصے سے بولی۔ ان کی زبان نہیں آنکھیں کہتی ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے نام تو بتاؤ، پھر دیکھو میں کیسے کہنے والوں کے دماغ درست کرتی ہوں۔ تماشا بنا کر رکھ دیا میری جان کو۔ مجھے نام بتاؤ ان کے۔ میری بیٹی جیسی حسین اور ایجوکیٹڈ لڑکی پورے خاندان میں نہ ہوگی۔ راحیلہ بیگم کے جسم میں پتنگے لگ گئے تھے۔ لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جل کر رہ گئی تھیں۔ چھوڑے ماما، ہمیں کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، چلے جائیں گے کچھ عرصے بعد واپس بحرین۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ وہ بیگ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اسے بھی شاید ان پر ترس آ گیا تھا جو خاموشی سے تیاری میں لگ گئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، کون لڑکی کر سکتی ہے میری بیٹی کا مقابلہ؟ راحیلہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ گولڈن شلوار دوپٹے، بلیک کلر کی جھلملاتی قمیض زیب تن کیے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ مستجاب لائٹ میک اپ نے اس کے سنہرے رنگ کو چمکا دیا تھا۔ آرز دمکتے تھے، کالی بڑی بڑی آنکھوں میں متکبرانہ چمک تو ہر وقت رہتی تھی۔ ستواں ناک کے نیچے نازک لب پنک لپسٹک سے گلاب کی مانند لگ رہے تھے۔ کانوں میں ہلکے بلیک گولڈن آویزے تھے۔ بالوں کو اس نے گولڈن سکارف سے باندھ رکھا تھا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، سوٹ کی میچنگ کے کھسے پہنے اور پرس لے کر راحیلہ بیگم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ موسم سرد تھا، اس وجہ سے دوسرے فلور پر بنے
ہال کو مہمانوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ نیچے صرف ملازم نظر آ رہے تھے جو کھانے کا انتظام کرتے پھر رہے تھے۔ مہک راحیلہ بیگم کے ساتھ دوسرے فلور پر آ گئی۔ ہال بہت بڑا تھا اور بہت جدید طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اندر نیچے قالین پر تمام نوجوان پارٹی موجود تھی۔ ہال کے دوسرے پورشن میں تمام گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ تیز آواز میں انگلش میوزک بج رہا تھا۔ لڑکیوں کے کہکے اور بھاگتے دوڑتے بچوں کے بے پناہ شور نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ ماما یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ ماما کچھ نہیں بولی کیونکہ انہیں اندر آتا دیکھ کر انسا بےتابی سے مہک کی طرف بڑھی تھیں۔ ماشاءاللہ مہک نے کیا رنگ روپ نکالا ہے، وہ حیران سی مہک کو سینے لگا کر بھینچتے ہوئے بولی۔ بالکل بھائی جان کی کاپی ہے، وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ راحیلہ بیگم مسکراتی ہوئی اپنی ساس کی طرف آگے بڑھ گئی تھیں۔ بالکل غلط کہہ رہی ہیں امی آپ، ماموں جان تو ماشاءاللہ بہت حسین سرخ اور سفید رنگت کے مالک ہیں۔ ان کے پیچھے آتا ہوا شمائل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا جلانے والے انداز میں بولا، میری بیٹی کسی سے کم ہے؟ دیکھ لو پوری محفل میں الگ لگ رہی ہے میری بیٹی۔ وہ مہک کے چہرے کے رنگ کو تیزی سے تبدیل ہوتے دیکھ کر شمائل کو گھڑتے ہوئے پیار سے بولی۔ ظاہری بات ہے ڈھیر گلابوں میں بلیک روز تو الگ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، آنٹی انہیں پٹا ڈال کر رکھیں۔ وہ زہر خند سے کہتی ہوئی ایک ادا سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھ لیا آپ نے امی اپنی بھتیجی صاحبہ کی تمیز؟ شمائل براؤن واسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ انسا بیگم ہکا بکا کھڑی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خوش مزاج ملنسار بھائی کی بیٹی اس قدر بدتمیز منہ پھٹ ہوگی۔ غلطی اس کی نہیں تمہاری ہے، نہ سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو، ہر کسی سے مذاق شروع کر دیتے ہو۔ وہ اپنی جھیم مٹانے کے لیے اسے الزام دیتے ہوئے بولی، تم کیا بزرگوں میں گھسی بیٹھی ہو؟ آؤ نا، وہاں سب جمع ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ فرحین راحیلہ بیگم کے قریب صوفے پر بیٹھی منہ پھلائے مہک سے بولی، جاؤ بیٹا۔ راحیلہ بیگم اس کے انکار کرنے سے قبل ہی بول اٹھیں۔ وہاں گھر کے سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی زبردستی فرحین کے ساتھ اس پورشن میں آ گئی جہاں سب کزنز جمع ہنگامہ مچائے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹی پھوپھو کی بیٹی اربا ہے، فرحین نے گلابی چہرے والی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بلو کڑے ہوئے سوٹ میں پھولوں کی طرح کھل رہی تھی۔ مہک نے اس کے چہرے پر رشک بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ چھوٹی پھوپھو کی بہو ہے مہوش بھابھی، پچھلے سال ہی یہ ہماری بھابھی بنی ہے۔ مہوش بھی سرخ و سفید چہرے والی پرخلوص لڑکی تھی، بہت گرم جوشی سے اس سے ملی تھی۔ فرحین نے وہاں موجود تمام لڑکیوں سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ سب لڑکیاں سرخ اور سفید رنگت کی مالک تھیں۔ مہک انہیں دیکھ کر بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو گئی تھی۔ کتنے بدتمیز بچے ہیں، کس قدر شرارتیں کر رہے ہیں۔ وہ شور مچاتے بچوں کو دیکھ کر بگڑے لہجے میں بولی، پلیز آہستہ بولو نا، سب کی والدائیں بیٹھی ہیں، برا مان جائیں گی۔ فرحین نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے گھبرا کر آہستہ سے بولی، برا ماننے کی کیا بات ہے، بچے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے تو بدتمیز ہوئے ہیں۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی، آؤ چلو زرین آپی کے پاس چلتے ہیں۔ فرحین گھبرا کر اس کو دوسرے کمرے میں لے آئی جہاں زرین کے پاس سب کزنز بیٹھی تھیں۔ وہیں صوفوں پر تمام لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ اف، یہ اندھیرا کیسا چھا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کیسا اندھیرا میری آنکھوں میں چھا گیا۔ فرحین کے ساتھ مہک دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی شمائل اس کو دیکھتے ہی چیخنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات تھے جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ لہراتا ہوا چیخ رہا تھا۔ سب بوکھلا کر اس کے گرد ہو گئے تھے۔ ابھی تو کتنا ہنسا رہے تھے لطیفے سنا سنا کر، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تایا کی بیٹی فریحہ پریشانی سے بولی۔ کمرے کی تمام لائٹیں آن کر دی گئی۔ اسے صوفے پہ بٹھا کے کوئی سر دبا رہا تھا تو کوئی پاؤں۔ زرین خوفزدہ سی اپنے آنچل سے اس کے چہرے پر ہوا کر رہی تھی۔ مہک بھی حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے سب فراموش کر چکے تھے۔ اربا آنٹی کو بلا کر لاؤ نا، مہوش گھبرا کر بولی۔ بھابھی انہیں مت پریشان کریں، ان کے آنے سے میری آنکھیں نہیں آ جائیں گی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میری آنکھیں تو بلیک بیوٹی کی نظر ہو گئی ہیں۔ مہک نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی شرارت بھری آنکھوں کی چمک اس سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے قہر بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور سرخ چہرہ لیے پستول سے نکلی گولی کی طرح دروازہ دھاڑ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ جو سب شمائل کو مشورہ دینے میں مصروف تھے دروازے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
اب سب کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ شمائل خان تمہیں زمین پر بھیجتے وقت فرشتے جلدی جلدی میں اس کے کچھ سکرو ٹائٹ کرنے بھول گئے ہیں۔ فرحاد کی اطلاع پر وہاں زبردست کہکا پڑا تھا۔ ارے شمائل بھائی ٹھیک ہو گئے؟ تعجب خیز آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ کچھ دیر کالی آندھی آنکھوں پر چڑھ گئی تھی۔ آندھی گئی آنکھیں آ گئیں۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، فریہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا اشارہ کوئی نہیں سمجھا تھا۔ شمائل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھی تک تھی۔ ایک ہفتے بعد زرین کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روزانہ شاپنگ سینٹرز کے چکر لگ رہے تھے۔ لڑکیاں جدید ملبوسات کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی امنگ میں ٹیلرز کو بوکھلائے ہوئے تھیں۔ عورتیں اپنے بچوں اور شوہروں کے لیے شاپنگ میں الجھی ہوئی تھیں۔ رفت آنٹی وغیرہ زرین کے جہیز کے سامان کو پیک کروانے میں مصروف تھیں۔ چچا تایا شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ پورے گھر میں مصروفیت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک اس بے پرواہ عدم بیزار مہک کا وجود تھا گھر میں، جو ہر دلچسپی سے یکسر بے نیاز اپنے کمرے میں بند اپنے مشاغل میں لگی رہتی تھی۔ راحیلہ بیگم نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ بہو مہک کہاں ہے؟ سب لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ دادی جان سربتے سے چھالیا کاٹتی ہوئی زرین کی مایوں کے جوڑے کو دیکھتے ہوئے راحیلہ سے بولی۔ وہ کمرے میں ہے، راحیلہ بیگم آہستہ سے بولی۔ سارے خاندان کی لڑکیاں آ گئی ہیں۔ کیسی ہستی کھلکھلاتی تتلیوں کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی ہیں۔ یہ کون سا موقع ہے کمرے میں بند ہو کر بیٹھنے کا؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ خاندان والے کیا رنگ ڈھنگ دیکھیں گے تمہاری بیٹی کا؟ وہ کوئی بچی نہیں رہی، پڑھائی سے بھی فارغ ہو گئی ہے۔ کون ایسی لڑکی کو بہو بنائے گا؟ اس کے مزاج ہمیشہ آسمان پر رہتے ہیں۔ امی حضور آپ ہمیں بتائیں میں کیا کروں؟ میں سمجھ رہی تھی ہم اپنے ملک سے دور ہیں، اپنے لوگوں سے دور ہیں۔ جب ہم اپنوں میں جائیں گے تو مہک مل جل جائے گی سب میں، کیونکہ وہاں تو سب غیر ہی ہیں اور ملاقات بھی آپس میں کبھی پارٹی وغیرہ میں ہوا کرتی تھی کسی سے۔ اب یہاں اس کا رویہ دیکھ کر مجھے خود اتنی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہاں آ کر ہی میں نے محسوس کیا ہے وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ راحیلہ بیگم اس وقت ساس کے پاس تنہا بیٹھی تھیں، دیورانی جیٹھانی اور نہ ہی کوئی نند، اس لیے وہ بھی آزردہ سی دل کی بات ان سے کہہ رہی تھیں۔ یہ نہیں بات کی تم نے بیٹی تو ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور باپ سے مانوس کی ہو گئی اتنی؟ وہ پان بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس پر توجہ ہی اتنی دی ہے۔ وہ دانستہ ساس کے سامنے اشفاق صاحب کا نام لے سکیں۔ راحیلہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ تیار ہو نا، وہی مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد زرین کو مایوں بٹھا دیں گے۔ ان کی بڑی نند عتیقہ اندر آ کر بولی تو وہ تیار ہونے کے لیے کمرے سے نکل گئیں۔ لائٹ گرین جارجٹ کی اے لائن فراک سوٹ پر بلیک کوٹی پر ملٹی کلرز کی کڑھائی میں ملبوس وہ بڑی شان بے نیازی سے اکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ بڑا سا گرین دوپٹہ اس کے شانوں پر تھا، کانوں میں اس کے جگمگاتے ڈائمنڈ کے ٹاپس تھے۔ سنہری چہرے پر میک اپ کے بغیر بھی خاصی کشش تھی۔ ہونٹ اس کے ڈارک میرون لپسٹک سے حسین لگ رہے تھے۔ بالوں کی سادہ چوٹی اس کے بائیں شانے پر پڑی تھی۔ تمام کزنز اور رشتہ دار لڑکیاں وہاں موجود مایوں کے بعد گانے اور دوسرے پروگرامز کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ کچھ کزنز نے اسے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تھی، مگر وہ بہت سرد مہری سے انکار کر چکی تھی۔ اسے اپنے غیر ممالک میں پرورش پانے اور اپنے باپ کی بے حساب دولت پر حد سے زیادہ گھمنڈ تھا۔ وہ بچپن سے ہی شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی آئی تھی اور ان کے تعلقات بھی اعلیٰ ترین فیملیز سے رہے تھے۔ یہاں اپنے لوگوں میں آنے کے بعد اس کے مزاج اور زیادہ آسمان پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ اشفاق صاحب کے خاندان میں زیادہ تر رشتہ دار مستبد گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی پذیرائی بھی بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ہمارے معاشرے میں باہر سے آنے والے رشتہ داروں کو اتنی اہمیت فقط دی جاتی ہے جیسے وہ آسمان سے اتر کر آئے ہوں۔ یہی حال اس کا تھا۔ راحیلہ بیگم تو خوش مزاج تھیں۔ وہ سبھی سے اخلاق سے ملیں اور سب میں ساتھ لائے ہوئے تحائف بھی تقسیم کیے تھے، مگر مہک کی زرپرست سوچ نے الٹا اثر لیا تھا۔ وہ اپنے معیار سے کم لوگوں سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی شامت کا مارا رشتہ دار مارے مروت کے اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تو وہ تیوری پر بل ڈالے ایسی رونق سے جواب دیتی کہ مخاطب دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہ کرتا۔ شمائل کلینک سے سیدھا ماموں کے ہاں ہی آ گیا تھا، کیونکہ اس کی فیملی زرین کی شادی کے سلسلے میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے شمائل کی نظر سامنے بڑے کمرے میں صوفے پر بڑے غرور سے بیٹھی مہک پر پڑی۔ اس کے لب بے سختہ مسکرا اٹھے۔ وہ صوفے پر اس طرح اکڑی بیٹھی تھی جیسے
کوئی مغرور شہزادی اپنی کنیزوں کے درمیان بیٹھی ہو۔ شمائل کی رگیں شرارت پھڑکی تھی، مگر پھر وہ خاموشی سے میڈیکل باکس اٹھائے نانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور بات لے کر اپنی تھکن دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں مہک کا چہرہ تھا۔ اسے اپنے اس مغرور بد مزاج بد دماغ کزن کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ماما کے اصرار پر نیچے زرین کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور وہاں موجود لڑکیوں کو گانے وغیرہ کے پروگرام بناتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ زرین کے لیے دادی جان کے حکم پر اس کے کمرے کے ایک کونے میں خوبصورت پھولوں کی لڑیوں سے پردہ بنایا گیا تھا۔ نیچے قالین پر اس کے لیے نرم بڑا سا بستر بچھایا ہوا تھا، جہاں گول تکیوں کے سہارے کزنز اور سہیلیوں میں مایوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مہک اس کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بھئی مہک؟ بڑے تایا کی بیٹی شمسا وہاں بیٹھی ہوئی مہک کے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میری آپ سے فرینڈشپ کب سے ہے جو آپ یوں بے تکلف ہو رہی ہیں؟ وہ اپنا شانہ سہلاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ شمسا شرمندگی کے مارے وہاں بیٹھی لڑکیوں سے نگاہ نہ ملا سکی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ زرین کے روکنے کے باوجود وہ وہاں نہیں رکی۔ ارے لڑکیوں، اب بچے کا پیچھا چھوڑ بھی دو، سارا دن کا تھکا ہوا ہسپتال سے آیا تھا، اب تم نے ہلے گلے میں لگا دیا۔ دادی جان لڑکیوں کے بیچ ڈھولک سنبھالے بیٹھے ہوئے شمائل کو دیکھ کر پیار سے بولی، جس کے مسکراتے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ سچ شمائل بھائی کی آواز میں غضب کی کشش ہے، ان کو ڈاکٹر نہیں سنگر بننا چاہیے تھا۔ ایک کزن متاثر لہجے میں بولی۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شمائل پچھلے سال ہی امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ اس نے ہارٹ سرجری میں اسپیشلائز کیا۔ یہاں آتے ہی اسے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب مل چکی تھی اور اس نے اپنا ایک درمیانی درجے کا چھوٹا سا ہسپتال نما کلینک بھی کھول لیا تھا، جو بہت تھوڑے عرصے میں بہت پاپولر ہو گیا تھا۔ شمائل بذات خود بہت شوخ اور شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ لمبے قد اور وجیح اور سفید رنگت اور اعلیٰ ترین جاب کی وجہ سے خاندان کی لڑکیوں اور ماؤں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کا آئیڈیل تھا، بلکہ بڑے ماموں کی بیٹی فریحہ جو خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، وہ تو اپنا حق سمجھتی تھی اسے، اور وہ فری بھی بہت تھا اس سے۔ اگر ڈاکٹر بامروت اور خوش اخلاق ہو تو مریض کا آدھا مرض تو ڈاکٹر کی باتوں سے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی متلاشی نگاہیں راحیلہ بیگم کے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھیں۔ اس کی ایک جھلک اس نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھی تھی، پھر وہ ڈریس چینج کر کے آیا تو وہ کمرے سے جا چکی تھیں۔ اس کے بعد وہ کسی کام میں نظر نہیں آئی تھیں۔ راحیلہ بیگم کو اس نے 3-4 بار اوپر کے چکر لگاتے ضرور دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب بے بسی اور اضمحلال کے آثار ہوتے۔ یہ لو بیٹا فرحات کے کمرے کی چابی، اس کے پاس ہی سو جانا، اور تو سب کمروں میں مہمان ہیں۔ رفت بیگم اسے چابی دیتے ہوئے بولی۔ فرحات سو گیا ہے کیا؟ وہ چابی لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ مجھ سے ایک چابی پہلے لے گیا تھا۔ چلو بھائی سوئیں گے، 2 بج رہے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ شمائل کے جاتے ہی فریحہ بھی اٹھ گئی۔ ہاں ظاہری سی بات ہے، نیند تو آئے گی، فرحین اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ شمائل نے دروازے کے لاک کو کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرہ نائٹ بلب کی خوفناک روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ گرمایا ہوا تھا اور یہ یہاں مزے سے سو رہا ہے پڑا ہوا۔ میں سمجھ رہا ہوں ماموں کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ لاک کر کے سلیپر سائڈ پر اتارے اور بیڈ پر بے خبر سوتے ہوئے فرحات کے برابر لیٹ گیا۔ سو رہا ہے یا مر گیا ہے؟ اس نے اس پر سے کمبل کھینچ کر اوڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک زوردار لات اس کی کمر پر جمائی تھی۔ دوسرے ہی لمحہ کمرہ نسوانی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس نے بوکھلا کر اپنے برابر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کو کمرے کی چھت خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی، جسے اس نے فرحات سمجھ کر لات جمائی تھی۔ وہ مہک تھی جو شدید تکلیف سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ تکلیف اور حیرانگی سے شمائل کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو بوکھلا کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ آپ یہاں کیسے؟ شمائل بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، مہک بمشکل اٹھتے ہوئے بولی۔ پھول کی مار بھی جن کو پتھر بن کر لگتی ہے، وہ اس مزاج کی لڑکی تھی جو شمسا کا ہلکا سا بے تکلفی کا تھپڑ نہ برداشت کر سکتی تھی۔ شمائل جیسے توانا نوجوان مرد کی بھرپور لات نے اس کی کمر کی ہڈیاں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ آپ زور سے سانس لیں، وہ پریشانی سے بولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں گلابی ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں ملبوس، بے ترتیب سے بے نیاز بکھرے بال، گہری نیند سے جاگی سرخ خمار آلود آنکھیں لیے وہ دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا پاتا، مگر اس وقت اسے دونوں کی بھیانک بدنامی کا ڈر تھا۔ وہ خوفزدہ تھا اس کے چیخنے کی آواز نیچے نہ چلی گئی ہو۔ آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ وہ بری طرح روتی ہوئی بولی۔ تکلیف کے باعث اس سے سیدھا نہ بیٹھا جا رہا تھا۔ آہستہ بولو، نیچے سب جاگ رہے ہیں۔ بتا تو رہا ہوں، آنٹی نے چابی دی تھی کہ فرحاد یہاں سو رہا ہے۔ آپ اس کمرے میں کیوں ہیں؟ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ اس کمرے میں چھپکلی میرے بیڈ پر گر گئی تھی،
नामालूम कहाँ से। मैं इस कमरे में दोबारा नहीं सो सकती थी। मामा ने दूसरे कमरे देखे, सब में मेहमान थे। इस कमरे में फरहाद भाई इन्हें नज़र आ गए थे। मम्मी ने वो कमरा इन्हें दे दिया और मैं इस कमरे में सर दर्द की गोली खाकर सो गई। शायद इस टैबलेट की वजह से मुझे इतनी गहरी नींद आई थी, वरना आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते थे। वो आंसुओं के दौरान उसे घूरती हुई बताने लगी, मैं कह रहा हूँ खुद नहीं आया हूँ, बल्कि गलत फहमी से आ गया हूँ। वो जी होकर बोला, फिर अब जाए ना, क्यों है यहाँ पर। वो आहिस्तगी से सीधे होते हुए बोली, ये आप इस तरह मत सीधी हों, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुँचेगा। अपने दोनों हाथ दिए मेरे हाथों में। क्यों? मैं नहीं देती। वो गुस्से से बोली, ये ज़िद का वक्त नहीं है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप हमेशा के लिए मोहताज हो जाएंगी। वो संजीदगी से बोला। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने रुखसारों पर बहते आंसू साफ करते हुए उसके फैले हुए हाथ पर अपने कांपते हाथ रख दिए। उसके लिबास से निकलती मसूर कुन महक शुमाइल की नस नस में बस गई थी। उसने उसके हाथ पकड़ते हुए एक ज़ोरदार झटका उसे दिया था। महक की घुटी घुटी चीख निकल गई थी। तकलीफ़ से दूसरे लम्हे वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। शुमाइल दूर सोफे पर बैठ गया था। जाएं, आप क्यों बैठे हैं यहाँ? दर्द गायब होते ही वो झटके से बेड से उतरती हुई बोली, दरवाजे से तो नहीं जा सकता, किसी ने देख लिया तो कल की सबसे बड़ी खबर हमारी ही होगी। शमाइल बाहर खुलने वाली खिड़की का जायज़ा लेते हुए बोला। महक कुछ नहीं बोली। शमाइल ने आहिस्ता से खिड़की खोलकर बाहर झांका। नीचे स्टोरनुमा कमरा था, जहां आटे चावल वगैरह की बोरियां अच्छी तादाद में रखी थीं। वहां कोई नहीं था। अरे भाई, आप जाएं भी, मुझे अब सख्त नींद आ रही है। वो उसे देखकर झुंझलाकर बोली। नीचे देखे बगैर छलांग मार दूं और लंगड़ा होकर बैठ जाऊं। अच्छा है यहाँ से दूर जाऊं ताकि मुझे कुछ नजर आए। वो ज़्यादा खुद पर काबू ना रख सका। उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। खिड़की खासी वसी थी और उसके आगे रेलिंग वगैरह कोई नहीं थी। शमाइल एक जस्त में उस पर चढ़ गया। दोनों पाँव उसने खिड़की से बाहर लटकाए। वो अभी छलांग लगाने के लिए मुनासिब जगह देख रहा था कि महक ने दोनों हाथों से उसे नीचे धक्का दे दिया। कोई इस अचानक धक्के से संभल ना पाया था, नीचे गिरता चला गया। अब पता चलेगा कैसे आंखों में अंधेरा छाता है। उसने बुड़बुड़ाते हुए खिड़की अंदर से बंद कर ली और पर्दा दुरुस्त करके बेड पर लेट गई। उसे शुमाइल को धक्का देने का ज़रा भी दुख या खौफ नहीं था। आखिर तुझे सूझी क्या थी रात को छत पर चढ़ने की? नानी जान लेटे हुए शुमाइल से बोली। मैंने सुना है आधी रात को आकाश से परियां उतरती हैं। मुझे तो बचपन से शौक है परियों से मिलने का। सोमा का देखकर मैं छत पर चढ़ गया। अभी मैं आसमान पर निगाह जमाए परियों की आमद का मुंतज़िर ही था कि नामालूम किस तरह लड़खड़ाकर छत से नीचे गिरा। और ये आपकी दुआओं का असर था कि मैं आटे की बोरियों पर गिरा था, वरना इस बदरू ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरी जुमला वो आहिस्ता से बुड़बड़ाया। बचपन छोड़े हुए भी अरसा हो गया, मगर परियां अभी तक ख्याल से नहीं निकली हैं। कल को फूफो ये गाती हुई नजर आएंगी। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं? फरहाद हंसता हुआ बोला। कमरे में बैठे हुए सब मुस्कुरा उठे। जरीन की शादी का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। हंसा बेगम के पास बैठी हुई फरिया मुंह बनाकर बोली। वो खिड़की से बेअख्तियार गिरा था और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि नीचे आटे की बोरियां थीं जिस पर वो गिरा था, इसलिए उसकी हड्डियां तो बच गई थीं, मगर वो शदीद दर्द के बाइस 2 दिन बिस्तर से उठ ना सका। इन 2 दिनों में जरीन रुखसत हो चुकी थी और उसका वलीमा भी हो गया था। फरिया ने दोनों तकरीबात शमाइल की गैर मौजूदगी की वजह से बेदिली से अटेंड की थी। वो बेहद वजीह स्मार्ट शमाइल को दिलो जान से चाहती थी। शमाइल ने भी इसकी दीवानगी महसूस की थी, मगर वो उसे ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दे सका था जिससे उसके जज्बों को ज़िंदगी मिलती। कज़न से शूही और शरारतें करना तो उसकी फितरत में शुमार था, मगर फरिया से वो बहुत मोहतात होकर बात करता था कि कहीं वो उसकी किसी शोखी को गलत पैराए में ना ले ले, मगर वो ख़ुद को संभाल ना सकी थी। इशफाक साहब हस्बे वादा ज़रीन की शादी से एक दिन पहले पाकिस्तान आ गए थे और इन्हें देखकर जहां मुसरत का एहसास हुआ, वहीं महक में भी खुशगवार तब्दीली महसूस की थी। वो इशफाक साहब के साथ सब तकरीबात में शरीक हुई थी। उसकी दिलचस्पी की वजह शमाइल की गैर मौजूदगी थी। इसकी वजह से वो ज़्यादा कमरे में बंद रहने लगी थी। उसका रंग गंदमी था, चेहरे के नक्श बहुत खूबसूरत थे और उसकी मुनफरिद नशस्त व बर्खास्त ने उसे दिलकश और पुरकशिश बना दिया था। मगर वो अपनी गंदमी रंग की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। माँ बाप के दरमियान वो ख़ुद को कमतर महसूस करती थी, मगर इनकी बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो की वजह से कभी इन पर जाहिर न कर सकी थी। यहाँ आते ही पहला रिमार्क उसे ताईजान की जानिब से मिला था, फिर चची की तंजिया तायीद। कुछ रिश्तेदारों ने भी हैरत का इजहार किया था कि वो सुर्ख और सफ़ेद माँ बाप की बेटी किस पर गई, और सबसे ज़्यादा जिक्र जिसे शमाइल ने किया था
وہ دانستہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ اگر نادانستہ اس کا اس سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ غیر محسوس انداز میں نئے نئے ریمارکس اسے دیتا تھا۔ کوئی سمجھتا یا نہیں، مگر وہ اس معاملے میں بے حد حساس تھی۔ اس کے پہلے جملے پر ہی وہاں سے پلٹ جاتی تھی، اس لیے وہ اس سے الرجی تھی۔ مغربی افق پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ شفاف آسمان پر بادلوں کے سفید ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ پنچھی کتار در کتار اپنے آشیانوں کی طرف تیزی سے محو پرواز تھے۔ مہک پرپل سوٹ پر بلیک سویٹر پہنے ارد گرد سے بے نیاز قدرتی حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی خاموشی سے دبے قدموں چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ریلنگ سے جھکی چائے پیتے ہوئے ڈوبتے سورج کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی چیز پٹ سے اس کے سر پر گری ہو۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، بائیں ہاتھ سے سر جھاڑا تو ہاتھ میں نرم سی چیز آئی اور ہاتھ میں پکڑی چھپکلی پر جیسے اس کی نظر گئی، اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے دور پھینکا۔ چائے کا کپ تو پہلے ہی گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ ارے اتنی ننھی سی چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ ستون کے پیچھے سے شمائل نکلتا ہوا کہکا لگا کر بولا۔ اگر آپ پر گرتی نا تو پھر پوچھتی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے گھور کر بولی۔ یہ لیجیے، ہم پر گر گئی، اب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے فرش پر پڑی چھپکلی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ چھپکلی بے حس و حرکت اس کے ہاتھ پر پڑی ہوئی تھی۔ آخر آپ اپنی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، زہر خند سی بولی۔ کیا ضرورت ہے یہ ربڑ کی چھپکلی میرے سر پر ڈالنے کی؟ چھپکلی کو آپ کا سر پسند آ گیا تھا، وہ خود ہی میرے ہاتھ سے پھسل کر آپ کے سر پر گر گئی۔ براؤن پتلون پر براؤن شرٹ پہنے اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ سرد ہوا کے باعث اس کا وجیح چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اگر اس دن میں آٹے کی بوریوں کے بجائے فرش پر گر جاتا تو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ تو گر جاتے، کس نے منع کیا تھا؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ میں ابھی سب گھر والوں کو بتاتا ہوں، آپ نے مجھے دھکا دیا تھا۔ شمائل نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ شوق سے بتائیں، پھر سبھی خود ہی آپ سے پوچھ لیں گے آدھی رات کو آپ میرے بیڈ روم میں کیوں آئے تھے؟ اوکے بائے، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ شمائل لاجواب سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جو وہ اتنی لمبی مدت یہاں رکے تھے۔ پہلے گھر والوں کو تجسس تھا، پھر رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ اشفاق صاحب بہت پریشان اور مزمل دکھائی دے رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوشش تو بہت کی اپنی حالت پوشیدہ رکھنے کی، مگر بڑھتے دنوں کے ساتھ ہی ان کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان کے بڑے اسٹاک گودام اور کارخانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی تھی، جس سے تمام مال، فیبرک اور مہنگی ترین مشینیں جل گئی تھیں۔ 2 مزدور بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس صورتحال سے ان کے مخالف پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا۔ 2 مزدوروں کی ہلاکت کا جواز بنا کر ان پر مقدمہ کر دیا گیا۔ اشفاق صاحب جو نیک اور دنیاوی چالاکیوں سے پاک تھے، وہ اپنے دشمنوں کی چال میں بری طرح پھنس گئے۔ جھوٹے مقدمے پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر وہ مقدمہ جیت نہ سکے۔ مخالف پارٹی کو ہر جانے کے طور پر لاکھوں ڈالرز انہیں دینے پڑے۔ مزدوروں میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی۔ اس کے مطالبے روز بروز بڑھتے گئے اور آخر کار انجام کار کارخانوں میں تالے ڈالنے پڑے۔ فارن اکاؤنٹس ان کے ختم ہو چکے تھے۔ کاروبار بالکل ان کا تباہ ہو گیا، اور وہ کاروبار جسے جمانے کے لیے انہوں نے ہر قدم مضبوطی سے رکھا تھا، مختصر سے عرصے میں یوں تباہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح ہراساں ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے اپنے کاروبار کے سلسلے میں بات کی تو وہ طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ یہ ان کی پیشن گوئی تھی۔ بھائیوں نے وقتی تسلی دے کر آنکھیں چرا لی تھیں۔ بہنیں بھائی کے دکھ میں شریک تھیں۔ امی حضور کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ سب کو حیثیت دلوانے والا ان کا بیٹا عمر کے کس دور میں آ کر گردش معاش میں پھنسا تھا۔ اس وقت بھی وہ راحیلہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پروقار چہرے پر دکھ جیسے سخت ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے بچے دکھ نہیں کر، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اللہ جلد تیرے حالات بدل دے گا۔ امی، حالات بدلنے کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہے جتنا اپنوں کے بدلنے کا دکھ مجھے اندر سے تنہا کر گیا ہے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں کے لیے، وہاں سے بے حساب پیسہ بھیجا ہے، ان کے کاروبار کے لیے، پھر بچوں کی بزنس، منگنی اور شادیوں کے لیے بھی مجھ سے پیسے منگواتے رہے۔ میں نے کبھی ان میں فرق محسوس نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا ان کے بزنس کا پیسہ کہاں جاتا ہے، مگر آج میرے سگوں نے میری بیٹی کو بہو بنانے سے انکار کر دیا، اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک تباہ حال بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے
अपने बाजू अपने भाई समझकर बात की कि अपने ही अपनों को समझते हैं, मगर उन्होंने मेरा सारा मान, मेरा सारा फ़ख्र मिट्टी में मिला दिया। इनकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। अम्मी के दिल पर तो जैसे किसी ने छुरी चला दी थी। राहिला बेगम बेअख्तियार रोने लगी। मत रो मेरे बच्चों, वो इन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए भराई आवाज़ में बोली। ये नफसा नफसी का दौर है। अब बेटे माँ की नहीं बीवी की इज्जत करते हैं। महक बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ तुम्हारे बेजा प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। इसीलिए कहते हैं कि लड़की को बहुत समझदारी से परवरिश करना पड़ता है, मगर तुमने कभी मेरी बात को अहमियत नहीं दी। अम्मी, मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है। इकलौते बेटे लाड प्यार में ऐसे हो जाते हैं, फिर बेटियां तो मोम का सा मिजाज रखती हैं, हालात के सांचे में ख़ुद को ढाल लेती हैं। मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। ये बड़ी भाभी की गलत सोच है जो कहती हैं महक बहुत बदमिजाज और बद तहजीब लड़की है, इन्हें घर चलाने के लिए खुश मिजाज और बाअखलाक लड़की चाहिए। बड़े भाई खामोश बैठे इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, मेरे जज्बात और एहसासात से बेखबर। दोपहर को मैंने एहसान से बात की कि वो महक को अपनी बहू बना ले ताकि उसकी तरफ से बेफिक्र होकर मैं दोबारा कारोबार सेट करने में लगूं। तो उसने जवाब दिया, फरहाद तो बचपन से ही इनकी साली की बेटी में इंटरेस्टेड है और बहुत जल्द वो वहाँ उसकी मंगनी करने वाले हैं। वो झूठ बोल रहे थे, इनकी आंखें ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थीं। अपनों के मुनाफ़कत ज़दा चेहरों ने मेरा दिल इस दुनिया से उचाट कर दिया है। सच अम्मी हजूर, मेरा दिल नहीं चाहता अब जिंदा रहने को। वो उनके आंचल से मुंह छुपाते हुए बोले। पापा, हम बहरीन कब वापस चलेंगे? महक इन्हें चाय बनाकर देते हुए पूछने लगी। क्यों, आपको अपना मुल्क पसंद नहीं आया? वो चाय का कप होंठों से लगाते हुए बोले। नहीं, ये मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं आया? आपने कहा था हम ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रुकेंगे। अब शायद कभी भी वापस ना जा सकें क्योंकि हम आपकी शादी करने का सोच रहे हैं। उससे चाय लेती हुई राहिला बेगम संजीदा लहजे में बोली। महक तमाम हालात से बेखबर थी। इशफाक साहब ने सबको सख्ती से मना कर दिया था उसे कुछ ना बताने को। वो उसे परेशान नहीं देख सकते थे। शादी मैं नहीं करूँगी, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो झटके से उठकर सोफे पर बैठे इशफाक साहब के कंधे से लिपटकर भीगे हुए लहजे में बोली। बेटियां कितनी भी लाडली हों, इन्हें एक दिन विदा होना ही पड़ता है। राहिला बेगम बोली। राहिला, अभी तो ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल छलनी हो रहा है, वक्त आने पर देखा जाएगा। वो उसे सीने से लगाते हुए बोले। उनकी आंखों में पानी चमकने लगा था। हाँ, मेरी बेटी थोड़ी है, सिर्फ आपकी ही है ना, इसीलिए आपको दुख होगा। वो मुस्कुराकर बोली। अम्मी हजूर, भाईजान के साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। आप बड़ी हैं घर की, आपको दोनों भाइयों पर जोर डालना चाहिए। आपकी बात कैसे नहीं मानेंगे? दादी जान आज अंसा के यहाँ आई हुई थी, इनको वो सब बता दिया था जो रात को इशफाक साहब ने इन्हें सुनाया था। बेटे जब बहुओं के ग़ुलाम हो जाएं तो माँ की अहमियत उनकी निगाहों में कोने में पड़े फालतू पत्थर जैसी हो जाती है। वो बीवियों की चलाने वाले माँ की कहाँ सुनेंगे? कैसा खून सफ़ेद हो गया है आजकल के वक्त में। जिस भाई ने हम सब के लिए इस कदर कुर्बानियाँ दी, हमारे अच्छे घरानों में धूमधाम से शादियाँ की, भाइयों को कारोबार करवाए, उनके हर हर कदम पर पैसा फूलों की तरह निछावर किया, आज उस अजीम भाई पर वक्त पड़ा तो सबने ही आंखें फेर ली। इनको सहारा देने के बजाय उनका दिल दुखाया। वो दुख से बोली। पैसा तो उसने किसी से मांगा भी नहीं है, सिर्फ बेटी के रिश्ते की बात की थी। उस पर उसे ऐसी बातें सुनने को मिली कि मेरा बच्चा ज़िंदगी से बेजार हो गया। सच है कि तलवार के ज़ख्म भर जाते हैं, मगर ज़ुबान के ज़ख्म कभी नहीं भरते। दादी जान आंखें पोंछते हुए बोली। मैं महक को बहू शौक से बना लूँ, मगर शमाइल में और उसमें एक लम्हे की नहीं बनती, और बाद में कहीं ऐसी वैसी बात हो गई तो भाई से भी रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, मैं भी इसी वजह से खामोश हूँ। शमाइल और महक के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, हमें याद किया और हम हाजिर। शमाइल हाथ में मेडिकल बॉक्स लिए अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, जुग जुग जियो। वो उसके झुके हुए सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली। क्या हुआ नानी जान, आप रो रही हैं? वो इनके नज़दीक बैठते हुए बोला। नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊं? वो आंखें साफ करते हुए बोली। मैं समझा नाना जान याद आ रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला। परे हट बेहया। वो इस उम्र में भी लजा कर बोली। अम्मी जान पब्लिक कहाँ है? घर में बड़ा सुकून है। वो अंसा से मुखातिब हुआ। अरबा महविश के साथ अपनी सहेली की शादी में गई है। फरहान कमरे में सो रहा है। अम्मी अगर चाय मिल जाए इस वक्त तो सारी थकन उतर जाएगी मेरी। 2 ऑपरेशंस किए हैं आज, बड़े सीरियस थे, खुदा का शुक्र है कामयाब हुए हैं। वो इनके बेड पर लेटते हुए बोला। इशफाक मामू से मिले हो? जी बहुत मरतबा, वो इतने ग्रेट हैं, लगता है हमारे मामू इस दुनिया के बासी नहीं हैं, बहुत नफीस हैं। मगर आप क्यों पूछ रही हैं?
बेटा भी खुश अखलाक है और बहू भी। ना मालूम वो बदमिजाज और बद दमाग किस पर चली गई। वो बड़बड़ाई, क्या बात है नानी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। शमाइल इनकी तरफ देखते हुए बोला, अरे क्या बताऊं, दिन का सुकून, रातों की नींद सब गायब हो गई है। अच्छा, ये तो बड़ी रोमांटिक बीमारी है। यकीनन रात को आपको तारे गिनने को दिल चाहता होगा, चांदनी रातें अच्छी लगती होंगी और बदतमीज़ जो मुंह में आता है बकने लगता है। मेरी उम्र है इन बातों की। इसी वक्त तनसा चाय बनाकर ले आई और इशफाक साहब के मुतल्लिक इन्हें बताने लगी। मामू जान को ज़रूरत क्या थी महक के लिए रिश्ते की भीख मांगने की। वो बिगड़े लहजे में बोला, इन्हें क्या पता था भाई एहसान फरामोश निकलेंगे। अगर भाईजान का कारोबार सलामत होता तो सबकी कोशिश होती महक को बहू बनाने की, फिर उसकी हर बुराई खूबी बन जाती। अंसा बोली, मामू जान को मेरा ख्याल नहीं आया क्या? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इनकी नक चढ़ी बेटी को अपना सकूँ। वो चाय पीते हुए संजीदा लहजे में बोला। वो दोनों कप हाथों में पकड़े हैरत से उसे देख रही थीं। मैंने गलत बात कह दी है? वो हैरानगी से बोला। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो एक मगरूर और ज़िद्दी लड़की है और तुम खुद एक हठ धर्म हो। तुम दोनों का मिलाप कैसे हो सकता है? इस वक्त वो बहुत परेशान है। अंसा गुस्से से बोली, ये भी अजीब दस्तूर है, झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाता है। अम्मी जान मैं हर वक्त मजाक नहीं करता, संजीदा हूँ मैं इस वक्त। अगर मामू जान फर्स्ट टाइम ही यहाँ जिक्र कर देते तो इन्हें कभी इतनी मायूसी नहीं होती। आप मामू जान से बात कर लें। उसके लहजे में अटल संजीदगी थी। देखो बेटा, ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया जाता है, ऐसा ना हो तुम्हें एक दिन पछताना पड़े। महक के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। नानी जान अभी तक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थीं। मिजाज उसके मैं दुरुस्त कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। आप जल्दी से मामू से बात करें। मुसर्रत उसके वजीह चेहरे से अयां थी। नानी जान ने सुकून का सांस लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा परेशान हैं मगर मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहते। आप भी मुझे कुछ नहीं बताती। अंसा फूफो और उनका बेटा आप दोनों और दादी जान से कमरे में इतनी देर तक क्या बातें करते रहे? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है, मुझे बताती क्यों नहीं है आप? महक रोते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो उसे सीने से लगाते हुए बोली, कुछ है मामा, कुछ बात ज़रूर है जिसे मुझसे सीक्रेट रखा जा रहा है। अभी हम अपनी बेटी को बता देते हैं, आपसे भला हम कुछ छुपा सकते हैं? इशफाक साहब कमरे में आकर बोले और उसे सोफे पर अपने नज़दीक बिठाकर गोया हुए, बेटा बचपन से आज तक हमने आपकी कोई ऐसी ज़िद, कोई ऐसी ख्वाहिश ना होगी जो हमने पूरी ना की हो। आज हम आपके पापा आपसे ख्वाहिश कर रहे हैं, बताएं आप पूरी करेंगी? वो उसके चेहरे पर निगाह टिकाकर बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा, क्या हो गया है आपको? वो घबरा कर बोली, आप मेरी बात का जवाब दें, हाँ या ना। वो इसी लहजे में बोले, पापा आप पर और मामा पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। आपकी अंसा पुप्पो का बेटा है शमाइल, बहुत लाइक और बेहतरीन ज़िम्मेदार लड़का है। हमने उसका प्रपोज़ल आपके लिए मंजूर कर लिया है, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी हमारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देगी। इशफाक साहब बोल रहे थे और उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो शख्स जो उसे ब्लैक रोज़, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक डायमंड के नाम से पुकारता था, किस तरह उसे शरीके हयात के तौर पर कबूल करेगा? मशरक़ की बेटी की पहचान यही है। वो आला तालीमी याफ्ता और बेपनाह काबिल होने के बावजूद माँ बाप के फ़ैसले को ही अपना फ़ैसला समझती है। मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी बेटी अपने बाप का सर नहीं झुकाएगी। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए मान से बोल रहे थे। राहिला बेगम खामोश बैठी हुई अपने बेकाबू होते आंसुओं को बमुश्किल कंट्रोल कर रही थीं। जवाब देना बेटा, वो गुमसुम बैठी महक से बोले, आपकी इज़्ज़त पर मेरी जान भी कुर्बान है पापा। वो उनसे लिपट कर बुरी तरह रो दी। एक दिन अंसा बेगम बहू की हमरा आकर उसकी उंगली में शमाइल के नाम की अंगूठी पहना गई थी। भाई के हालात देखते हुए उन्होंने मंगनी का प्रोग्राम नहीं किया था, वैसे भी शादी उनका बहुत जल्द करने का इरादा था। अंगूठी पहनाते ही पूरे ख़ानदान में इस रिश्ते का चर्चा हो गया था। प्रिया का सदमे से बुरा हाल था, मगर वो इल्ज़ाम शमाइल को ना दे सकती थी कि उसने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। इस खबर ने उसे ज़्यादा निढाल कर दिया था कि ये मंगनी शमाइल की पसंद और ज़िद से हुई है। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। हम अपनों से दूर थे, कितना अच्छा था। साल 6 महीने में सबके पुरखुलूस लेटर्स मिल जाते थे। कितना अच्छा लगता था पढ़ के कि सब पाकिस्तान में हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना याद रखते हैं। मगर यहाँ आकर वो मिसाल दूर के ढोल सुहाने सच साबित हुई। 2.5 माह के अरसे में सब सगे रिश्तेदारों के चेहरों से झूठे खलूस और मोहब्बत की चमक इस तरह गायब हुई है जैसे पीतल के जेवर से सोने की पॉलिश बहुत जल्द उतर जाती है।
دادی جان گو کے زبان کی بے ساختہ صاف ہیں، جو دیکھتی ہیں منہ پر کہتی ہیں۔ وہ صاف گو ہونے کے باوجود بہت اچھی اور محبت کرنے والی ہیں۔ بڑی پھوپھو بھی بہت محبت کرتی ہیں، اور انسا پھوپھو نے یہ انگوٹھی مجھے پہنا کر گویا دونوں بھائیوں سے دشمنی مول لی ہے۔ وہ دونوں اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کے لائق کماؤ ڈاکٹر بیٹے کے لیے آنکھیں بچھائے منتظر تھے۔ ان دونوں کے رشتے کی خبر ملتے ہی انہوں نے راہ و رسم ہی ختم کر دی تھی۔ احسان انکل کی فیملی ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ان سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اشفاق صاحب اور راحیلہ باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شمائل نے اس سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اور جب تک اس کے جانے کی تصدیق نہیں ہو جاتی وہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولتی تھی۔ نامعلوم یہ اس رشتے کے ناطے آنے والی حیا تھی، یا اس کی جھجک یا کمپلیکس، وہ اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ اسے کمرے میں لیٹے بہت وقت گزر گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ درست کرتی کمرے سے نکل کر دادی جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دادی جان، ماما پاپا ابھی تک نہیں آئے؟ وہ بیڈ پر لیٹی تسبیح پڑھتی ہوئی دادی سے پریشان لہجے میں بولی۔ آ جائیں گے، ابھی کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ مگر بہت وقت گزر جانے کے بعد بھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تو ان دونوں کو فکر ہوئی۔ وہ احسان چچا کے پاس جا کر بتانے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور دوسری طرف سے جو خبر اسے ملی وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اشفاق اور راحیلہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ انہیں سپرد خاک ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ مہک اس اندھوناک صدمے سے ذرا نہیں سنبھلی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ یا تو پرسکون رکھنے کے لیے لگائے گئے انجیکشن کے زیر اثر سوتی رہتی، اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح روتی کہ اسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ اس کا بیڈ دادی جان نے اپنے کمرے میں ہی ڈلوا لیا تھا۔ وہ اس کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ وہ ویسے بھی مجسمے کی طرح خاموش رہتی تھی۔ 40ویں کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کے میلے یوں ہی رواں دواں رہتے ہیں۔ مہک کی دنیا میں بھیانک طوفان اپنی تباہ کاریاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ فری ہونے کی تو کسی بھی عادی نہ تھی۔ اب تو اس کی دنیا صرف دادی جان میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی نصیحت کے صندوق کھولے ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی بات سمجھاتی رہتی، جو اسے شروع میں تو اچھی لگی، مگر ہر وقت کی گردان سے وہ تنگ آ گئی۔ مگر انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ممی پاپا کی یاد اسے شدت سے آتی، اور پھر آنسو رو کے نہیں رکتے تھے۔ 2 ماہ کے عرصے کے بعد انسا بیگم نے شادی کی تاریخ لے لی تھی۔ اربا کا منگیتر ابو ظہبی سے ہی آیا تھا۔ اسے بزنس کی وجہ سے 1 ہفتے کے اندر واپس جانا تھا۔ شمائل ان دنوں ہارٹ سرجری کے آپریشنز میں بے حد مصروف تھا۔ اس کی مصروفیت کے پیش نظر انسا بیگم نے اربا کو شادی کر کے رخصت کر دیا تھا۔ ابو ظہبی جاتے وقت جہاں اسے دکھ گھر والوں سے بچھڑنے کا تھا، وہاں زیادہ صدمہ شمائل کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا تھا، اور ڈھیروں دعاؤں کے سنگ اپنے شوہر کے ساتھ ابو ظہبی روانہ ہو گئی تھی۔ شمائل کے فارغ ہوتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ شمائل کے چہرے پر سجی مسرت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس سے اس کا وجیح چہرہ اور زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے سے گھر میں شادی کا فنکشن جاری تھا۔ تمام رشتہ دار، دوست، احباب گھر میں جمع تھے۔ آج کے دن تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ہسپتال تو ساری زندگی جاتے رہو گے۔ شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، کوئی روز روز تھوڑی۔ شام کو بارات لے کر جانا ہے۔ شمائل جو ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، مہوش اس کے ہاتھ سے باکس چھین کر بولی، یہ ضروری تھوڑی ہے ایک ہی دفعہ شادی ہو، یہ تو آدمی پر منحصر ہے، وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بس ابھی ایک کو تو بھگت لو، پھر اور کی بات کرنا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، ایک تو نانی جان نے وہاں جانے پر پابندی لگا دی ہے، ورنہ ایک نظر اسے دیکھتا کیسی لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، دیکھ لینا دل بھر کر، 6 گھنٹے کا انتظار کر لو۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میک اپ اس کا بالکل نہیں کروائیے گا، تاکید کر رہا ہوں آپ کو۔ ابھی نہیں آئی، اور حکم ابھی سے منوانے شروع ہو گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، بڑے ماموں کی فیملی کیا وہاں سے شریک ہوگی؟ ماموں وغیرہ کوئی نظر نہیں آئے۔ مومانی تو فریحہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آئیں، ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب تم جھٹ پٹ اپنے دوستوں کو بیڈ روم سے نکالو تاکہ وہاں کی صفائی کی جائے، اور تم بھی تیاری شروع کر دو، شام 5 بجے بارات وہاں پہنچنی چاہیے۔ شمائل ولاس روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ مہک رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ مہمان ہال سے ڈنر کے بعد رخصت ہو گئے تھے۔ اب گھر میں خاص لوگ باقی بچے تھے۔ عورتیں اور لڑکیاں دلہن کے ساتھ خاندانی رسموں میں مصروف تھیں۔
شمائل بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑا رہا تھا۔ فرحاد اس کے ساتھ تھا۔ اتنا ٹوٹ کر روپ آیا ہے یار تم پر، لگتا ہے بھابھی ہوش و حواس کھو دیں گی، اس کا ایک ساتھی ڈاکٹر مسکرا کر بولا۔ بے فکر رہیے، وہ مقابل کے ہوش و حواس اڑا دینے میں ماہر ہیں، بلکہ صبح یہ موصوف اپنا نام گھر والوں سے پوچھتے پھریں گے۔ فرحاد کی بات پر زبردست کہکا پڑا تھا۔ بھائی میں کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں، شمائل مسکرا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد سب دوست اس سے اجازت لے کر جا چکے تھے۔ فرحاد سامنے کاؤچ پر بے خبر سو رہا تھا اور وہ اپنی خوش کن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ مہک جو واقعی محبت کی مہک بن کر اس کی رگ رگ میں سما گئی تھی، اس کے خیالوں میں، خوابوں میں، تصور پر وہ بادل بن کر چھا گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ بے شمار لڑکیوں کے درمیان گزارا تھا۔ 4 سال وہ امریکہ جیسے ماڈرن ملک میں رہ کر آیا تھا۔ وہاں بھی حسین اور بے باک لڑکیاں اس کی دوست رہی تھیں، مگر کسی سے بھی بات دوستی سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ ہسپتال جوائن کرنے کے بعد بھی اس کی ساتھی ڈاکٹرز اور کولیگز لڑکیاں رہی تھیں، مگر کوئی بھی اسے اس قدر متاثر نہیں کر سکی تھی جو مہک دیوانہ بنا گئی تھی۔ لان میں گرین سوٹ میں آنکھوں پر پٹی باندھے بچوں کو پکڑنے میں ناکامی پر جھنجھلائی ہوئی مہک کو دیکھ کر اس کے دل سے آواز آئی، یہی ہے وہ جس کو نگاہوں کی تلاش تھی، پھر جذبے صادق ہوں منزل مل جایا کرتی ہے۔ آج وہ اس کی چاہتوں کی امین بن کر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ میرے خیال میں آج آپ لوگوں کا رت جگہ کا پروگرام ہے، خدارا مجھ پر رحم کریں، 1 بج رہا ہے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، صبح ہسپتال جلدی جانا ہے۔ کافی انتظار کے باوجود بھی جب مہوش بھابھی اور رشتے کی بھابھیاں اس کے بیڈ روم سے نہیں باہر آئیں تو وہ اندر آ کر آہستگی سے بولا، اوہ نیند۔ وہ چاروں مانی خیزی سے ہنسنے لگیں۔ ان کے انداز پر وہ بری طرح جھینک گیا۔ اگر نیند آ رہی ہے اندر والے کمرے میں سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کیا لیں گی آپ لوگ یہاں سے جانے کا؟ وہ ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جنہوں نے بیڈ پر بیٹھی مہک کو چھپا رکھا تھا۔ دیکھا بیوی لائے ابھی دیر ہی کتنی ہوئی ہے جو بھابھیاں بری لگنے لگیں۔ ایک رشتے کی بھابھی مصنوعی غصے سے بولی، کوکب میرے خیال میں بہت ٹائم ہو رہا ہے، کہیں منا نہ اٹھ جائے، آپ چلو۔ دوسری خاتون کھڑے ہوتے ہوئے بولیں، جاؤ معاف کیا، کیا یاد رکھو گے؟ مہوش بھابھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ نکل گئیں۔ گلاب اور موتیا کی مہکتے پھولوں کی لڑیوں کے درمیان بیڈ پر ڈارک گرین اور آتشی جھل ملاتے دمکتے چمکتے شرارے سوٹ میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دروازہ لاک کرتے شمائل کا دل اس کا یہ خلاف عادت تابیدار سا روپ دیکھ کر خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ بیڈ تک بچھائی گئی سرخ پتیوں کی بنائی گئی روش پر چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گلے سے پھولوں کے ہار اتار کر بیڈ ٹیبل پر رکھے فانوس کی روشنی میں کمرہ جگمگا رہا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا جس کا مکھڑا لمبے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ کھنکار کر بولا، السلام علیکم، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ صرف تیز سانسوں کی آواز اس کی سانسوں سے ٹکرا کر اس کے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا وحشت کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجنے کی خیر خواہ نہ ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی طرف جھک کر شوخی سے بولا، وعلیکم السلام۔ کانپتے ہوئے حیا آلود لہجے میں جواب آیا اور شمائل فتح کے احساس سے جھوم اٹھا۔ اس کا دل چاہا وہ مارے خوشی کے پورے گھر میں بھنگڑا ڈالے۔ آج وہ اس بد دماغ، بد مزاج، گھمنڈی اور مغرور لڑکی کو فتح کر چکا تھا، ورنہ کمرے میں آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا وہ اپنے مخصوص سٹائل میں مرنے مارنے کو تیار بیٹھی ہوگی، مگر یہاں اس کا روپ ہی عام لڑکیوں جیسا تھا، گھبرایا، شرمایا، مدہوش۔ محبت کی پہلی تاثیر یہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اب آپ کی شکل اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہے جو آپ نے اتنے لمبے گھونگھٹ میں چھپا رکھی ہے، وہ شوخی سے کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا زرتار آنچل چہرے سے الٹ دیا۔ وہ اس وقت اس کے تصورات سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا سادہ حسن دمک رہا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرے پر بہت نکھار اور کشش تھی۔ کانوں میں گولڈ کے آویزے تھے، فراق پیشانی پر بندیاں چمک رہی تھی، سائیڈ میں جھومر سجا ہوا تھا، گلے میں سونے اور ہیرے کے کئی نیکلیس تھے، دونوں ہاتھ بھی اس کے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ صرف اس کے نازک لبوں پر آتشی لپسٹک بہار دکھا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کے شانوں پر گر گیا تھا۔ وہ گنگ سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شمائل پر بے خودی چھانے لگی۔ شمائل خان، خبردار جو تم نے اس کریلے کی تعریف کر کے نیم پر چڑھایا، اس سے ایسی باتیں کرو جس سے یہ مرعوب ہو کر ہمیشہ یوں ہی تابے داری سے گردن جھکائی رکھے۔
قبل اس کے کہ وہ جذبات کے ریلے میں بہہ جاتا اس کے دماغ نے سرگوشی کی۔ وہ فوراً سنبھل گیا، کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، شوز بیڈ کے نیچے کھسکائے اور تکیہ کھینچ کر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ آج بیچاری نانی جان سکون کی نیند سوئیں گی۔ کتنی فکر تھی انہیں ان کی بدمزاج بد دماغ جھگڑالو نواسی سے، کون شادی کرے گا؟ دن رات اسی فکر نے انہیں بیمار کر ڈالا تھا، اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ آخر میرے فیصلے سے نانی جان تندرست ہونے لگی۔ میرا تو پروفیشن ہی دکھی انسانیت کی خدمت ہے، اور شادی کر کے ثواب بھی مل گیا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ دبا کر اس کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ جو اس کی سب زیادتیاں بھلائے ماما پاپا کی پہلی اور آخری خواہش کے مطابق دل سے اس مقدس رشتے کو قبول کیے، مشرقی باحیا اور باوفا بیوی کی محبت لیے اس کی منتظر تھی، چاہت کے ساتھ کہ وہ اس کی بے لوث خدمت کر کے اپنی گزشتہ ساری بدتمیزیوں کی تلافی کر دے گی، مگر اس نے آتے ہی زخم لگانے شروع کر دیے تھے، اور لفظ ثواب نے اس کی نسوانی انا اور وقار کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، آپ نے مجھ سے شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر بولی، آف کورس، تم جیسی بد دماغ لڑکی سے شادی کرنا عین ثواب ہے۔ وہ دلچسپی سے اس کی گندمی رنگت سرخ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں بد دماغ ہوں، بد مزاج ہوں، لڑاکا ہوں، تو تم کیا ہو؟ وہ سب ادب اور آداب بھول کر غرا کر بولی، ہے تمیز کا دامن مت چھوڑو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا، شوہر؟ کیا شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں، شادی کے معنی تو مسرت اور شادمانی کے ہیں، مگر یہ مسرت جب ہوتی ہے پارٹنرز اگر من پسند ہوں۔ ہاں، اگر تمہاری جگہ فریہ ہوتی تو بات بن سکتی تھی، مگر یہاں تو نانی کی دلی سکون اور تم پر ترس کھا کر شادی کرنا ثواب حاصل کرنے کا ہے صرف۔ اس کے سارے جذبے اور مان بھاپ کی طرح اڑ گئے تھے۔ وہ بیوی نہیں، مجبوری تھی، وہ قابل محبت نہیں، قابل ترس تھی۔ سہاگ کی سیج پر وہ چاہتوں کے پھول چننے کے بجائے اپنے مجازی خدا کے منہ سے سمجھوتوں کے کانٹے چن رہی تھی۔ مہکتے پھولوں کی لڑیاں اسے دہکتے انگاروں کی مانند لگنے لگیں۔ اپنے چاروں طرف اسے آگ سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس کی تپش سے اس کا تن من جلنے لگا، پور دہک اٹھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک نام گونج رہا تھا، فریہ، فریہ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی وحشت زدہ کیفیت دیکھ کر، مذاق بھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے کی طرف جھک کر پریشانی سے بولا، چھوڑے مجھے۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، ہاتھ میں بھری چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم سیریس ہو گئیں؟ وہ خوشامدی لہجے میں بولا، ہاں، کبھی آپ مذاق کرتے ہیں، کبھی ترس کھاتے ہیں، کبھی ثواب کی خاطر دوسروں کو کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں۔ میں اندھی ہوں، لنگڑی ہوں، اپاہج ہوں، اس لیے مجھے آپ کے علاوہ کون قبول کر سکتا تھا؟ ثواب میں آپ کو ایسا بخشوں گی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنے زیورات اتار کر اس پر پھینک رہی تھی۔ یار، یقین کرو، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی ساری شوخی اور شرارت ہوا ہو چکی تھی۔ وہ بوکھلایا، وہ اسے زیور اتارنے سے روکنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی۔ منٹوں میں وہ سارا زیور اتار کر بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں، وہ اس کی گرفت سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑانے کی جد و جہد کرتی ہوئی غصے سے بولی، اتنی حسین رات میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پر اٹھا رکھیں، آؤ جان دوستی کرنے۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، اب صرف فریہ ہی آئے گی۔ وہ بھپرے لہجے میں بولی، فار گاڈ سیک، وہ مذاق تھا۔ مذاق؟ کیا مجھے تم جیسی حسین لڑکی دوسری مل سکتی ہے سوائے تمہارے؟ چھوڑو یار ضد، دیکھو کتنی حسین رات گزرے جا رہی ہے، آؤ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مہک کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سب سمجھتی ہوں میں آپ کی چالاکی شمائل خان، اگر آپ نے مجھے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، مہک، وہ جو میں نے کہا سب مذاق تھا، میں تمہیں تنگ کر رہا تھا، میں نے تم سے شادی اپنی مرضی، اپنی پسند اور ضد سے کی ہے، میرا یقین کرو جانا۔ اسے اپنے بھونڈے مذاق کی سنگینی کا احساس اب ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اسے امپریس کرنے کا خیال اسے آیا تھا۔ شمائل نے اسے سمجھانے کی، بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر سب بے سود۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، پھوپھو کے پاس سوؤں گی۔ وہ دوپٹہ اور شرارہ سنبھالتے ہوئے اٹھنے لگی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ سب مہمان گھر میں ہیں، وہ بوکھلا کر بولا، مگر میں آپ کی موجودگی میں کمرے میں نہیں رہوں گی۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی، اوکے، اگر تمہیں میرے مذاق کا یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، تم جب تک اس رشتے کو قبول نہیں کرو گی میں اپنے کسی بھی حق کا جبراً استعمال نہیں کروں گا۔
میں چاہتوں کا شیدائی ہوں، زبردستی کا قائل نہیں۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھا، چند لمحے تک اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اندرونی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ اونھی لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اندر سے آ کر سفید شلوار سوٹ میں نکھرا نکھرا شمائل اس سے بولا۔ اس کے فریش چہرے پر رات کی کسی بات کا شائبہ تک نہیں تھا، البتہ اس کی سرخ آنکھیں لیمن کلر کے کرتے سوٹ میں ملبوس مہک پر تھیں، جو سوجی ہوئی آنکھوں سمیت اس سوٹ میں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا رات بھر روتی رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کیوں روؤں؟ روئیں میرے دشمن، وہ چٹک کر بولی۔ شمائل بے ساختہ ہنس پڑا۔ تمہیں یہاں اپنے قریب بیٹھے ہوئے میں بارہا تصور میں دیکھ چکا ہوں، آج تم میرے پاس ہو، اس احساس سے میں بہت مغرور سا ہو گیا ہوں۔ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے کسی فریب میں نہیں آؤں گی۔ آپ کی منزل فریا ہے، میں نہیں، یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شمائل لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ دوسرے دن ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ کوٹ سوٹ میں شمائل بہت وجیح لگ رہا تھا۔ بے پناہ مسرت اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ کوئی اس کے فریش چہرے سے اس کے اندر کی گڑبڑ کے حالات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ خوبصورت سٹیج پر رکھی کرسیوں پر درمیان میں ڈارک پرپل کلر کے سلمے سجے موتیوں اور دبکے کے کام سے جھلملاتے لہنگے سوٹ میں میک اپ اور زیورات میں سجی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ آج سب کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں تھے۔ شمائل اس وقت بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ مہک مشکل سے اس کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی، جبکہ وہاں بیٹھی خواتین کہکے لگا رہی تھیں۔ جھوٹا فراڈیا، کیسے ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے مجھ پر جان دیتا ہو۔ تم نے ثواب اور فریا کا نام لے کر میری انا کو کچل دیا ہے، میں بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ میری زندگی تم نے خراب کی ہے۔ وہ دل میں برابر بیٹھے لطیفے سناتے ہوئے شمائل سے مخاطب تھی۔ اٹھو شاباش، مجھے ہسپتال جانا ہے، فٹافٹ ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ کاندھے کے جھنجھوڑنے پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ میں ابھی تو سوئی ہوں نماز پڑھ کر، مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ اٹھو، اچھی بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ خدمت کبھی میں نے اپنے باپ کی نہیں کی، تو آپ کیا چیز ہیں؟ وہ طنز سے بولی۔ اس معاملے میں تم بدقسمت ہو جو یہ سعادت حاصل نہ کر سکی، مگر اپنے ہونے والے بچوں کے باپ کی خدمت تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولا۔ مجھے کام کی عادت نہیں ہے۔ اس کی بے باکی پر اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ وہ گردن جھکا کر بولی۔ وہ تمہارے باپ کا گھر تھا، یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھے۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک بھابھی پہلے کی طرح میرا سارا کام کر رہی ہیں۔ اب تمہیں یہ ڈیوٹی سنبھالنی چاہیے۔ کیوں، میں یہاں آپ کی آیا بن کر آئی ہوں؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، واپسی پر لڑ لینا مجھ سے، پلیز ابھی ناشتہ بنا کر لا دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ مہک سمجھ گئی تھی وہ ایک نمبر ڈھیٹ انسان ہے۔ جب تک وہ ناشتہ بنا کر نہیں لائے گی وہ یوں ہی بکواس کرتا رہے گا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ شمائل سیٹی بجاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مہک کو یقین دلانے کی، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شمائل اندرونی بیڈ روم مستقل استعمال کر رہا تھا۔ مہک نے بھی اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ شادی کے بعد بھی اس کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ شادی کو 15 دن ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک گھر کے کسی بھی فرد سے گھلی ملی نہیں تھی۔ سارا دن کمرہ بند کیے اندر رہتی ہے۔ انسا بیگم اور مہوش نے 2-3 دفعہ اسے تقریبات میں لے جانے کی کوشش کی، مگر اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ انسا تو ویسے بھی اس کے مزاج سے واقف تھیں۔ انہوں نے بڑی بہو کو بھی سمجھا دیا کہ مہک کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کیا جائے۔ اس طرح اسے زیادہ ڈھیل مل گئی اپنی منمانی کرنے کی۔ شمائل تیار ہو کر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ناشتہ بنانے گئی ہوئی تھی۔ معمولی سے ناشتے میں اتنی دیر تو کھانے میں کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ وہ ناشتہ لے کر آئی تو وہ اخبار ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ اتنی جلدی تو بنا کر لائی ہوں۔ وہ ٹرے اس کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، ناشتہ بھی اپنے مزاج کی طرح بنا کر لائی ہو۔ وہ جلے ہوئے سلائس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور یہ ہاف فرائی انڈے لگتا ہے ان کو تو ہتھوڑے سے توڑ کر کھانا پڑے گا۔ وہ ایک ایک چیز کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر رائے دے رہا تھا۔ آؤ ناشتہ کرو، تم وہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ میں صبح کو کچھ نہیں کھاتی، 11 بجے ناشتہ کرتی ہوں۔ اس کی اتنی محنت سے بنائے گئے ناشتے پر اس کے بھرپور
तजिए ने उसका दिमाग खौला डाला था। एक निवाला खा लो, नाश्ता तुम अपने स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ही करना। वो स्लाइस में अंडा रख कर लाया और उसके ना करने के बावजूद ज़बरदस्ती उसके मुंह में भर दिया। उसे मजबूरन खाना पड़ा और उसे अपने फोहड़पन का खुद ही एहसास हुआ जब सख्त अंडे और जले हुए स्लाइस का जायका उसके मुंह को कड़वा कर गया। उसने हैरत से सामने नाश्ता करते शमाइल को देखा, जो मज़े से नाश्ता कर रहा था। अगर इसके बजाय इसके खुद के पास ऐसा नाश्ता आता तो वो लाने वाले के मुंह पर दे मारती। क्या शय है ये आदमी? उसने शमाइल के चेहरे पर निगाह डालते हुए सोचा। अरे देखना है तो प्यार से देखो, हैरत से क्यों देख रही हो? वो चाय पीते हुए मुस्कुराकर बोला। तौबा, इस आदमी की आंखें कितनी तेज़ हैं। वो झींप मिटाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो बालों में ब्रश कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन। वो एक लम्हे को हाथ रोक कर बोली। क्या हो रहा है भाई? मैं अभी हाथ में पकड़ी ट्रे के अंदर 2 कप चाय के मग रखे अंदर आकर बोली। बाल बना रही थी, आप बैठें। वो बालों में बैंड लगाते हुए बोली। आंटी को रात से बुखार है, वो दवाई खाकर सो रही हैं। जरगाम सुबह की फ़्लाइट से शिकागो गए हैं बिजनेस ट्रिप पर। फरहान आया के पास है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुमसे कुछ गपशप की जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर बैठ जाऊँ यहाँ। वो उसके हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इतनी भी बद इखलाक नहीं हूँ जो आपका अपने कमरे में आना पसंद नहीं करूँगी। वो इनके हाथ से मग लेते हुए मुस्कुराकर बोली। मेरा ये मकसद नहीं, दरअसल तुम इतना अरसा बाहर रही हो, जाहिरी बात है तुम्हें तन्हा रहने की आदत होगी। हालांकि जरगाम कितनी मर्तबा आउटिंग के प्रोग्राम बना चुके हैं, मगर आंटी ने और मैंने मना कर दिया कि तुम अभी आंटी अंकल की अचानक मौत के सदमे से नहीं संभली हो, इसलिए ज़्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं करती। जरगाम को भी एहसास है इस बात का, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। महविश चाय पीते हुए बता रही थी। कब आएंगे जरगाम भाई? वो शर्मिंदगी से बोली। वो शमाइल को तंग करने के चक्कर में कितने प्यारे लोगों को नज़रअंदाज कर बैठी थी। जरगाम भाई से उसकी मुलाकात 2-3 मरतबा डिनर टेबल पर हुई थी। वो बहुत संजीदा और मोहब्बत करने वाले थे। उससे बातें करते वक्त उनका अंदाज भाई की तरह होता था। शायद 1 माह लग जाए। जरगाम जाते हैं तो मुझे लगता है दुनिया बेकशिश हो गई है। बेडरूम मुझे खाने को दौड़ता है। जब भी जरगाम बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं मैं आंटी के कमरे में पनाह लेती हूँ। जरगाम हैं भी बहुत मोहब्बत करने वाले। वो मग टेबल पर रखते हुए बोली। इतना चाहती हैं आप जरगाम भाई को? वो हैरानगी से बोली। तुम शमाइल को नहीं चाहती हो? वो शरारत से हंसते हुए बोली। चाहत चाहे जाने से जन्म लेती है, यहाँ तो सवाब कमाने का सौदा हुआ है। वो सर झुकाकर सोचने लगी। अरे शर्मा गई? अच्छा भाई नहीं बताओ। वो उसके सर झुकाने को शर्म समझने लगी। अरबा का फ़ोन आया। बहुत अरसा हो गया। वो मौजू बदलने के लिए बोली। हाँ शायद आजकल में आ जाए। आओ बाहर लिविंग में बैठते हैं। मैं भी उठी तो वो भी उठ गई। मुलाजमा भी कमरे में सफाई करने आ गई थी। बड़े कमरे में वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गई थी। महविश बहुत बातूनी थी। महक को ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला और ये उसके लिए बेहतर था, वरना उसके पास कोई खुशगवार बातें नहीं थीं जो वो इन्हें सुनाती। अब मैं सोच रही हूँ कुछ दिन अम्मी के यहाँ गुजारा हूँ, फिर जरगाम कहाँ जाने देंगे। आंटी से पूछूंगी पहले। वो मना तो नहीं करेंगी आपको? महक बोली। नहीं, फिर भी इजाज़त इनकी ज़रूरी है। भाभी आप अकेली बातें कर रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना? फरहान को गोद में उठाए हुए शमाइल वहाँ आकर महविश से मुखातिब हुआ। उसके चेहरे पर शरारत थी। तुम्हें मेरे बराबर में बैठी महक नज़र नहीं आ रही? वो उसकी शरारत नहीं समझ सकी। ओहो अच्छा ये भी यहाँ बैठी हैं। सॉरी यार, माफ़ करना, दरअसल ये गलती तुम्हारी है। ब्लैक मिलकर और ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तुम मुझे यहाँ बैठी हुई नज़र ही ना आई। ये कलर नहीं पहना करो। वो उसे पूरी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बाद बोला। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। कितनी प्यारी तो है महक, बिल्कुल चमेली जैसा कलर है। महकता हुआ ये सूट कितना खूबसूरत लग रहा है इस पर। वो उसकी ब्लैक कढ़ाई वाले सूट की तरफ इशारा करके बोली। किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलना भी बड़े सवाब का काम है। वो सोफे पर बैठते हुए बोला। रंग तो देखने वाला फरीहा का है। वो सुर्ख चेहरा लिए होसा जब्त करती महक को चिढ़ाते हुए बोला। अच्छा तुम्हें पहले तो इसका रंग फार्मी अंडे जैसा लगता था, बेकशिश और बेनूर। ये तो दस्तूर दुनिया है, जब चीज़ पास नहीं होती फिर उसकी कदर आती है। वो मसनूई आह भरकर बोला। ये तुम्हारा मजाक तुम्हें किसी दिन कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझे? मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। महविश उठकर किचन की तरफ चली गई। महक होंठ काटते हुए उसे गुस्से से देखने लगी। शौहर को गुस्से से नहीं देखते, गुनाह मिलता है। प्लीज़ अपनी आंखें नीची करो, मुझे डर लग रहा है कहीं इनमें डूब ना जाऊं।
اس نے खौफज़दा होने की कामयाब अदाकारी की। वो कुछ देर तक तो उसे इसी तरह घूरती रही, फिर पाँव पटकती हुई कमरे से निकल गई। ओ मेरी सांवली सलोनी महबूबा, झील जैसी आंखों, उसकी गुनगुनाहट ने दूर तक उसका पीछा किया। वो चाय पीकर कमरे में आया तो वो कमरे में अंधेरा किए बेड पर ऊंधी लेटी रो रही थी। उसे कमरे में आते देखकर उठकर बैठ गई। तुम रो रही हो? वो फानूस ऑन करते हुए बोला। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रो नहीं, आज एक क्रीम आई है रंग गोरा करने वाली, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। चंद रोज़ के इस्तेमाल से देखना, चेहरा गोरा होने से नसीब की स्याही नहीं मिटती। वो उसकी शोखी की परवाह किए बगैर संजीदगी से बोली। तुम्हारा नसीब तो मैं हूँ, इस लिहाज से तुम्हारा नसीब सुर्ख और सफ़ेद है। वो मुस्कुरा कर बोला। मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो क्यों ज़िंदगी ख़राब की अपनी भी और मेरी भी। बताया है कुछ मजबूरियाँ होती हैं। वो अलग किस्म की ढीठ मट्टी का बना हुआ था या उसकी संगदिली के बदले ले रहा था। मजबूरी नहीं, लालच बोलिए। मैं बदसूरत हूँ, बेकशिश हूँ, मगर मेरे साथ आने वाली दौलत बहुत कशिश और ताकत रखती है। फरीहा की मोहब्बत सीने से लगाए सिर्फ़ और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए आपने मुझसे शादी की है। वो सोफे पर बैठे शमाइल से तुर्श लहजे में बोली। अच्छा, तुम्हारा ख्याल है कि मेरे पास दौलत नहीं है? ये घटिया सोच है तुम्हारी। मेरे डैडी मरहूम मुल्क के चंद बड़े सरमायादारों में शुमार होते हैं। अब्बा जान है, मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक़ है, इसलिए मैं आज कामयाब सर्जन हूँ। पैसा मेरे पास भी कम नहीं है। चोरी पकड़े जाने पर यूं ही सफाइयाँ पेश की जाती हैं। आपका ये ड्रामा मैं देख चुकी हूँ। अब एक लम्हे के लिए भी मैं आपके साथ नहीं रह सकती। वो फैसला कुन लहजे में बोली। तुम मेरे साथ रह कब रही हो? हम अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। मैं घर वालों को धोखा देने के लिए इस कमरे में आकर अंदर बेडरूम में जाता हूँ कि इन्हें मालूम ना हो मुझे किस हट धर्म बीवी मिली है। बहरहाल मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूँ। आज मेरी नाइट ड्यूटी है। क्लिनिक से मैं अस्पताल चला जाऊँगा। और सुनो, ज़्यादा बोलने वाला अक्सर पछताता है। वो उठकर अंदर कमरे में चला गया। अम्मी, आप किचन में? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? वो नाइट ड्यूटी से आया तो अंसा बेगम को किचन में काम करते देखकर बोला। महविश रात को मैके चली गई थी, आज बुआ भी नहीं आई। महक उठने वाली है, इसलिए मैं नाश्ता बनाने लगी। वो सुबह की भूखी होती है। वो अंडे फ्राई करते बोली। अम्मी, मत बिगाड़ें उसको इतना, पहले ही उसके मिजाज दुरुस्त नहीं रहते। उसका फ़र्ज़ है आपकी खिदमत करने का। मैं उसे बहू नहीं बेटी समझती हूँ। उसने कहाँ काम किया है घर में? भाई भाभी फूलों की तरह संभाल कर रखते थे। वो मुझे बेटी से ज़्यादा अजीज़ है। तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। मैं करके आया हूँ। वो होंठ भींचता वहाँ से निकल कर बेडरूम में आ गया। महक उठ चुकी थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। उसने एक नज़र थके हुए सुर्ख आंखें बिखरे हुए बालों वाले शमाइल को एक नज़र देखा, फिर दोबारा बालों में ब्रश चलाने लगी। वो नाइट ड्यूटी से ऐसे ही थका हुआ आता था। तुम्हें मालूम है अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, नाश्ता खुद नहीं बना सकती थी। वो पहली मर्तबा उससे संजीदगी से पूछ रहा था। अगर फूफो ने नाश्ता बना दिया तो क्या कमाल कर दिया। मेरी मम्मी भी मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी। वो बेपरवाह अंदाज में बोली। मैं तुम्हें अपनी माँ की खिदमत करने के लिए लाया हूँ, माँ से तुम्हारी खिदमत करवाने के लिए नहीं। इतना चीख क्यों रहे हैं? माँ वो आपकी हैं, शौक़ से खिदमत कीजिए। मैंने कब रोका है? मेरी माँ तुम्हारे लिए भी माँ का दर्जा रखती है। जाओ जाकर उनसे माफ़ी मांगो और आइंदा मैं कभी इन्हें इस तरह काम करते ना देखूं। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। लाडला शोख शमाइल कहीं गायब हो गया था। आप मुझे क्यों धौंस दिखा रहे हैं? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? वो बालों में क्लिप लगाते हुए बोली। महक, तुमने अभी मेरा सिर्फ प्यार का अंदाज देखा है। मुझे ज़िद दिलाने की कोशिश मत करो, चली जाओ। कितने मासूम और हमदर्द नज़र आने वाली फूफो कितनी मकार और चालाक हैं। ज़रा सा नाश्ता क्या बना रही हैं, बेटे को भड़का कर भेज दिया। महक, तुम मेरे सामने मेरी फरिश्तों जैसी माँ की तौहीन कर रही हो। वो गुस्से से भिपरा हुआ खुद पर काबू ना पा सका। उसका हाथ उठा तो उठता चला गया। महक के रुखसारों पर उसकी मजबूत उंगलियों के निशान छप गए थे। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। मैं समझा था नाजो नम में पली एक नासमझ और ज़िद्दी लड़की हो, मगर ये मेरी भूल थी। तुम निहायत खुद सर खुद पसंद और हद दर्जा बदतमीज़ लड़की हो, जिसे रिश्तों के तकद्दुस का ना एहतराम है ना लिहाज। मैंने तुम्हें अपना आइडियल तलाश किया था। मैंने तुमसे शादी करने की खातिर मामू से दुश्मनी ली। उन्होंने कई लिहाज और मुरव्वत के बगैर मुझे लालच दिए। बेपनाह दौलत की जायदाद के। छोटे मामू फरहीन के लिए बज़िद थे, बड़े मामू फरिया के लिए, मगर मेरे साफ इनकार पर मुझे धमकियाँ दी। मगर मैं ज़रा भी मरूब नहीं हुआ। मैंने ये बातें किसी को भी नहीं बताईं, हत्ता के फरहाद पर भी कभी जाहिर नहीं किया। और अम्मी और नानी से ज़िद करके तुमसे शादी की और तुम्हारी सारी ज़्यादतियों को इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि तुमसे मुझे मोहब्बत थी। मगर आज तुमने मेरे सारे खूबसूरत ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। तोड़ दिया तुमने मुझे, तोड़ दिया।
اس کا بھیگا بھیگا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہک کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شوخ اور شریر شمائل ہے جس نے سنجیدہ ہونا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج اس کا سچے لفظوں میں اقرار اور محبت سے وہ مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کی کرچیاں اسے اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شادی کے بعد کے سارے منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ واقعی اس نے اس کی ہر زیادتی، ہر بدتمیزی خندہ پیشانی سے برداشت کی تھی۔ ہسپتال اور کلینک جانے کی تیاری وہ خود کرتا۔ صبح کا ناشتہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کا پسند نہیں تھا، اس لیے پہلے بھابھی بنا کر دیتی۔ شادی کے بعد اس نے منع کر دیا۔ مہک نے اسے مشکلوں سے ایک دفعہ جلا ہوا ناشتہ کر کے دیا جسے اس نے بخوشی کھایا۔ اس کے بعد نہ اس نے کہا اور نہ اس نے خود بنا کر دیا، بلکہ وہ ناشتہ خود کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ بے خبر پڑی سوتی رہتی تھی۔ لنچ اور ڈنر وہ گھر والوں کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کی مرضی ہوتی تو وہ جاتی، ورنہ زیادہ تر ملازمہ اسے کمرے میں دے جاتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی باتیں اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ وہ اسے عزیز تھی، ورنہ یہ تو عام بات ہے اگر شوہر قدر کرنے والا ہوگا تو سسرال والے خود قدر کرتے ہیں۔ اف، میں کتنی بد نصیب ہوں جو اتنے بہترین انسان کی قدر ہی نہ کر سکی۔ نہیں، میں آپ کو آپ کا آئیڈیل بن کر دکھاؤں گی، میں آپ کے فخر کو قائم رکھوں گی، میں آپ کو پانے کے لیے خود کو مٹا دوں گی، مار دوں گی اپنی انا کو۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آج 19واں روزہ تھا۔ جلدی جلدی ملازمہ کے ساتھ مل کر دسترخوان پر افطار کا سامان رکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے شمائل نانی جان کو لے آیا تھا اور ان کے حکم پر قالین پر دسترخوان بچھا کر روزہ اور سحری کھائی جاتی تھی۔ انہوں نے سرخ دسترخوان کو استعمال کرنے کی اس قدر فضیلت بیان کی تھی کہ ملازم 2-4 بازاروں میں گھوما جب کہیں اس کو سرخ دسترخوان ملا تھا۔ زرغام کچھ عرصے کے لیے شکاگو میں ہی رک گئے تھے اور انہوں نے مہوش اور فرحان کو بھی رمضان سے پہلے بلوا لیا تھا۔ ان دونوں کے جانے سے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شمائل کی ساری شوخی اور شرارتیں گم ہو چکی تھیں۔ اس دن کے بعد سے اس نے مہک کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بازی الٹ گئی تھی۔ پہلے وہ اس کی بگڑی تیوریوں کے باوجود اس کی دلجوئی میں لگا رہتا تھا، اس کی ہر بد مزاجی اور تنگ مزاجی کی پرواہ کیے بغیر، اور اب وہ بالکل کھٹور اور سنگ دل بن گیا تھا۔ مہک نے اب اپنے آپ کو اس کے لیے بدل ڈالا تھا۔ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ ناشتہ، لنچ، ڈنر خانسامہ کے ساتھ مل کر خود تیار کرتی، اس کے ڈریس پریس کرتی، شوز پالش کرتی، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا تمام سامان باتھ روم میں رکھ دیتی، اس کے تیار ہونے تک ناشتہ ٹیبل پر سجاتی تھی۔ پھپھو کی بھی بے حد خدمت کر رہی تھی۔ 3 ماہ کے عرصے میں اس میں مکمل چینج آ گیا تھا۔ اکھڑ بدتمیز مہک بہت سلیقہ شعار اور سگھڑ اور با اخلاق ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی جانب سے ایسا پتھر ہوا تھا کہ ایک نگاہ ڈالنے کا روادار نہ تھا۔ وہ جتنا اس کی طرف بڑھتی وہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے مہینے سے وہ ذاتی ہسپتال بنانے کے سلسلے میں اس قدر بزی تھا کہ گھر بھی بہت لیٹ آتا تھا۔ روزہ کھلنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ مہک دسترخوان پر سب سامان سجا چکی تھی اور وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ مہک کتنی سمجھدار خدمت گزار ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر تھا یہ کس طرح نباہ کرے گی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے خود کو سنبھال لیا ہے۔ ہاں امی، 3 مہینوں سے تو مہک بالکل بدل گئی ہے۔ لگتا ہی نہیں یہ بہو ہے، بالکل بیٹی کی طرح میری دیکھ بھال کرتی ہے اور گھر بھی سنبھال رکھا ہے۔ انسا اس کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس سے بہت خوش رہنے لگی تھیں۔ کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مہک انہی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ مہک وضو کر کے آ کر یاسین شریف پڑھنے لگی۔ شمائل سلام کرتا ہوا کمرے میں آیا۔ وعلیکم السلام، وقت کے وقت گھر میں گھستے ہو، 1-8 گھنٹے پہلے آ جایا کرو، روزے پورے رکھ رہے ہو، آرام بالکل بھی نہیں کر رہے۔ نانی جان اسے دیکھتے شروع ہو گئیں۔ نانی جان دعا کیجیے ہسپتال جلد مکمل ہو جائے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مہک نے لمحے بھر کو مجمع پر نظر ڈالی۔ سفید کلفدار کرتے سوٹ میں سفید کروشے کی بنی ٹوپی پہنے اس کے وجیح چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ ساری تازگی اور بشاشت کھو گئی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا اپنی پلکوں سے اس کی ساری تھکن چن لے، اس کی سحر انگیز آنکھوں میں کھو کر اپنی ساری سنجیدگی بھول جائے، اس کی گداز ماہوں میں چھپ کر ساری رنجشیں سرد مہری بھلا کر پھر سے وہی شوخ اور شریر شمائل بن جائے۔ کاش رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، شاید اس ماہ کی برکت سے ہی ہماری قربت ہو جائے، وہ دعا کر رہی تھی۔ سحری اور افطار کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بہت جوش و خروش سے گھر سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نے پورے گھر کی ترتیب بدل ڈالی۔ لیونگ روم اور ڈرائنگ روم میں نیا فرنیچر اور قالین ڈالے،
सब जगहों के पर्दे तब्दील किए। 3 एतराफ़ फैले हुए बड़े सारे लॉन में भी बाहर से फूलों वाले नहायत कीमती और दिलरुबा पौधे मंगवा कर रखे थे। बाहर से अंदर तक पूरा विला जगमगा रहा था। नानी जान और अंसा बेगम उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती थीं, मगर जिसकी खातिर ये चेंज आया था, जिसकी एक तौसीफ़ी निगाह करम की खातिर, जिसके एक तारीफ़ी जुमले के लिए उसके कान और आंखें मुंतज़िर थे, जिसकी शदीद मोहब्बत की कशिश ने उसका तन मन बदल डाला था, जिसके पलट पलट कर आने के इंतज़ार में वो रात दिन शमा की तरह सुलगने लगी थी, जो उसके सीने में दिल बनकर धड़कने लगा था, मगर वो उससे गुरेज़ां था। उसके जज्बों को जानने के बावजूद, उसकी चाहतों को महसूस करके भी पत्थर बना हुआ था। उसकी ज़िद उसकी राह की रुकावट थी, तो वो अना के भंवर में फंसी हुई थी। दोनों पहल करने के लिए, झुकने के लिए राज़ी नहीं थे। बेटा, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। वो नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद चाय बनाने के इरादे से अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए अंदर कमरे से नानी की आवाज़ सुनकर ठटक कर रुक गई। खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था, वहाँ खड़ी हो गई। इतने बड़े डॉक्टर होते हुए तुम्हें इस बात की फ़िक्र और परेशानी नहीं है कि महक की गोद अभी तक खाली है। शादी को साल होने वाला है, कोई इलाज वगैरह करवाओ। अरबा की गोद में माशाल्लाह महीने भर की बेटी खेल रही है। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं उसकी। नानी जान की तस्वीर उसे अंदर तक ज़ख्मी कर गई। शर्मिंदगी और खौफ से वो कांप गई। अरे नानी जान, अभी हम खुद बच्चे हैं, भला अभी हमारी उम्र ही क्या है। वैसे भी मैं इतना बिजी हूँ इन दिनों, बच्चे कतई नहीं संभाल सकता। अंदर से बहुत अरसे बाद उसकी शोखी भरी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखों में मारे निदामत के पानी जमा होने लगा। कितना अजीम व आला ज़र्फ था जो अब भी उसे रुसवाई से बचा लिया था। हाँ, बच्चों को तो जैसे तुम ही संभालोगे। जाहिर सी बात है नानी जान, अम्मी तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं और आपकी पोती साहिबा अपने नाज नखरे संभालने तो बात है, बच्चे कहाँ संभलेंगे उनसे। और वैसे भी आजकल मॉडर्न दौर है, बच्चे तो बाप ही संभालते हैं। माओं को तो फैशन से फुर्सत नहीं होती। तुमसे तो बात करके महसूस होता है पत्थर से सर फोड़ा है। नानी की झुंझलाई हुई आवाज़ आई। बेटा, महक को साथ ले जाओ, हो सकता है आज चांद रात हो जाए। ईद की शॉपिंग करवा कर ले आओ। बच्ची ने घर संवार दिया, मगर अपने लिए चूड़ियाँ तक नहीं लाई है। जाए किसके साथ? वो सहेली कोई उसकी है नहीं। भाइयों के बच्चों ने यहाँ आना ऐसे छोड़ दिया जैसे हमसे किसी का कोई रिश्ता ही नहीं है। अम्मी को आए हुए भी पूरा महीना हो गया, मगर मजाल है कोई बेटा बहू या पोता पोती आकर झांके हो यहाँ। अंसा बेगम की आवाज़ आई। नानी जान, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। कोई आया भी तो मैं नानी को नहीं जाने दूंगा। कैसा फैज़ देती है आजकल की औलाद। इस औलाद के पीछे माँ बाप ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। इनकी भलाई में अपना चैन और सुकून गवा कर इन्हें इस काबिल करते हैं, और जब औलाद का वक्त आता है माँ बाप की परवरिश का बदला उतारने का, तो वो इन्हें बोझ लगने लगते हैं। उनकी आवाज़ भीगने लगी थी। सब मर्द ऐसे नहीं होते नानी जान। बेगैरत और कमज़र्फ होते हैं वो मर्द जो बीवी के मुंह से माँ की बुराई सुनने के बजाय उनका मुंह नहीं तोड़ते। अंदर से शमाइल की भारी आवाज़ सुनाई दी और महक के दोनों हाथ बेअख्तियार अपने रुखसार पर जम गए। फुप्पो को उस दिन नाश्ता बनाते देखकर उसके मुंह से इनके लिए गुस्ताखी के जुमले सुनकर उसने लम्हे भर में अपनी मोहब्बत और चाहत भुलाकर उसके रुखसार पर अपनी उंगलियों के ऐसे निशान छोड़े थे कि गुज़िश्ता 2 दिन तक उसने रुखसारों पर सख्त निशानों को मुलाजमों और फुप्पो से छुपाने के लिए क्या क्या जतन किए थे। माँ से गुस्ताखी की सज़ा में भी उसे बोलना तर्क कर चुका था। सच है, ये भी किसी बुज़ुर्ग का फरमाना है। जो मर्द माँ की इज़्ज़त करता है वो बीवी से भी मोहब्बत करता है। उसकी शराफत, उसकी चाहत का ये सबूत बहुत था कि 10 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद वो भटका नहीं था। ना ही उसने महक को ज़बरदस्ती कायल करने की कोशिश की थी। वो खामोशी से किचन में आकर वहाँ मौजूद डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। नानी जान की तशवीश उसे बड़ी परेशानी में मुब्तला कर गई थी। उसका जिस्म अनजाने खौफ से आहिस्ता आहिस्ता काँप रहा था। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती किसी लेडी डॉक्टर या मिडवाइफ से चेकअप करवा लिया तो क्या होगा? कैसे बताएगी इन्हें कि शमाइल सिर्फ निकाह के कागजात तक उसका शौहर है। इस दवाजी लिहाज से उसने आज तक उसे कबूल नहीं किया। अगर इन्हें यह सब मालूम हो गया तो यकीनन मैं ही कसूरवार ठहराई जाऊंगी और वो साफ बच जाएंगे। क्या जाता शमाइल का अगर वो मुझे ये ना बताते कि उन्होंने ये सब सवाब के लिए किया है। मैं अपना सब कुछ उन पर निसार करने को तैयार थी। अब जबकि मुझे उनके मजाक का यकीन आ चुका है तो वो ज़िद में अकड़े हुए हैं कि मैं खुद इन्हें मुखातिब करूं। मगर मैं अपनी अना को मार भी देती हूँ तो मेरे अंदर की वो दम तोड़ती मगरूर और घमंडी लड़की
मेरे रास्ते की दीवार बन जाती है। मेरे माबूद, मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा जो मैं अपनी गुमगुश्ता जन्नत तक पहुंच जाऊं। उसने दोनों हाथों में चेहरा छुपाते हुए अल्लाह से फरियाद की। बीबी जी, खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना? जी, आपकी मुलाजमा की परेशान आवाज़ पर उसने चेहरा उठाकर देखा। वो परेशानी से उसकी तरफ देख रही थी। कुछ नहीं करीमा, ऐसे ही सुस्ती आ रही है, वो बात बनाते हुए मुस्कुराकर बोली। मैं कड़क चाय बना देती हूँ, बल्कि आप कमरे में आराम करें। मैं बड़ी बेगम वगैरह को भी चाय दूंगी और आपको भी दे दूंगी। मुलाजमा की हमदर्दी पर वो मुस्कुराती हुई किचन से निकल आई। उसका इरादा कमरे में जाने का था, क्योंकि तीनों इस किस्म की बातों में उलझे हुए थे। उसे अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा। वो दबे कदमों से उसके कमरे के सामने से गुजरने लगी, ताकि उसके कदमों की आवाज़ से वो ये ख्याल ना करे कि वो उनकी बातें सुन चुकी है। नहीं नानी जान, महक को ये सब कुछ किसी तरह भी मालूम नहीं होना चाहिए। शुमाइल के मुंह से अपना नाम और उसके मजबूत लहजे ने उसके तेज़ कदम रोक लिए। वो खिड़की के करीब खड़ी हो गई थी। गो ये बहुत मायूब अखलाक से गिरी हुई हरकत, और वो उसे पसंद भी नहीं करती थी, मगर दोनों मर्तबा अंदाज उसे इतने पुरअसरार और फ़िक्र अंगेज़ लगे कि वो बेअख्तियार ये घटिया हरकत करने पर मजबूर हो गई थी। भला ये भी कोई छुपाने वाली बात है? आज नहीं तो कल उसे मालूम तो होना ही है। कब तक छुपा सकता है उससे? नानी की आवाज़ ने उसे वसवसों के जंगल में भटका दिया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे सीना तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा, जो अंदेशों से पहले ही लरज़ रहा था। वो बहुत हसास और ख़ुददार लड़की है नानी जान। वो आज तक इस खुशफहमी में मुब्तला है कि इशफाक अंकल लाखों की जायदाद छोड़कर गए हैं, जिसकी वो मालिक है, और इसी एहसास के सहारे इतनी मजबूत है। अगर उसे मालूम हो जाए इशफाक अंकल बिल्कुल क्लैश हो गए थे, इनका तमाम बिजनेस तबाह हो गया था, तो शायद वो यकीन ना कर सके। वो टूट जाएगी और मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकता। उफ, वो ये क्या कह रहा था? ये कैसे धमाके थे जो उसके अंदर हो रहे थे? उसके अंदर सरगोशियाँ भरने लगी। मैं बदसूरत हूँ, बेकशिश हूँ, मगर मेरे साथ आने वाली दौलत बहुत कशिश और ताकत रखती है। प्रिया की मोहब्बत को सीने से लगाए, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए मुझसे शादी की है। उसकी आवाज़ें निश्तर बनकर उसकी रूह में पैवस्त हो रही थीं। वो अपनी टूटी बिखरी गरूर की लाश के मलबे में दफन होती जा रही थी। आंखों में अंधेरा सा छाने लगा था। मामू ने जो यहाँ महक का अकाउंट खुला हुआ था, वो पैसा बड़े मामू पहले ही निकाल चुके थे। जब अंकल बैंक गए तो इन्हें अकाउंट खाली मिला, क्योंकि वो पैसा हमेशा बड़े मामू के पास ही ड्राफ्ट करते थे और मामू अपने साइन से इसे जमा करते थे। सदमे से इनका एक्सीडेंट हो गया। ये बातें अंकल ने हस्पताल में बताईं। आंटी तो मौका पर ही हलाक हो गई थी। अंकल अस्पताल आने के 1 घंटे बाद ख़त्म हुए थे। इसीलिए मैंने शादी का मुकम्मल ख़र्चा उठाया था, ताकि अगर दोनों दिखावे के लिए कुछ पैसा लगाएं भी तो ना लगा सकें। जिनकी बेहिसी बेईमानी ने अंकल आंटी की जान ली, मैं इनका एहसान महक पर किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महक का वजूद जैसे आसमान की बुलंदी से गिरता हुआ ज़मीन पर दूर दूर तक बिखरता गया। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। सांसें जैसे अटकने लगी थीं। इसमें अब मज़ीद वहाँ खड़े रहने की ताब नहीं थी। वो अर्श से फर्श पर गिरी थी। कैसे जानलेवा इंकशाफ थे। वो अपने दम तोड़ते कदमों पर बमुश्किल चलती हुई कमरे में आई और बेड पर गिर गई। मुझे बुढ़िया के लिए ये सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? नानी जान मेज़ पर रखे सूट, शॉल और चप्पल की तरफ इशारा करके बोली। शुमाइल आज अस्पताल से शॉपिंग सेंटर चला गया था। वहाँ उसने अपने लिए सामान लिया, अम्मी और नानी के लिए ईद की ख़रीदारी की और महक के लिए स्पेशल शॉपिंग की थी। आज 29वां रोज़ा था और ज़्यादा गुमान आज चांद रात होने का था। नानी, ईदें तो असल में बूढ़ों और बच्चों की होती हैं, हम नौजवानों का क्या है? शबाब तो सदा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा थोड़ी होगा। वो मसनूई खफगी से बोली तो वो हंस पड़ा। महक के लिए भी ईद का सामान लाया या नहीं? अंसा सामान समेटते हुए बोली। हाँ, ये देखे ना। वो शॉपिंग बैग उनकी तरफ करते हुए बोला। रहने दो, जब पहन लेगी तो देख लेंगे। जाओ तुम भी अब जाकर आराम करो, अंसा बेगम शफकत से बोली। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में टेबल लैंप की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। वो बेड पर बेसुध पड़ी सो रही थी। उसने रिस्ट वॉच देखी, 10 बज रहे थे। वो इतनी जल्दी सोने की आदी तो नहीं थी। रोज़ उसके कमरे में जाने के बाद सोती थी। उसने शॉपिंग बैग सोफे पर रख दिया। कुछ देर खड़ा उसकी चादर में लिपटे वजूद को देखता रहा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो कुछ सोचता रहा।
وہ اتنی گہری نیند سونے کی عادی نہیں تھی۔ اسے اس کی طرف سے اس بے خبر کی نیند پر تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر یوں ہی کروٹ کے بل بے خبر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اسے سدھارنے کے لیے 3 ماہ سے خود پر جبر کا پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ مستقل اس کی نگاہوں کے حصار میں رہتی تھی۔ زبان پر اس نے مشکل سے تالے ڈالے تھے، خود پر کھٹور پن اور سنگ دلی کا لیبل لگایا تھا، اور اس کے خیال کے عین مطابق مہک اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اسے فخر تھا وہ اب اچھی بہو، آئیڈیل بیوی کہلوانے کے لائق تھی، اور کل کو یقیناً بہترین ماں بھی ثابت ہوگی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اس کی طرف بڑھ گیا، آہستہ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے اس کی نبض چیک کی، وہ بے ہوش تھی، ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ بری طرح گھبرا گیا۔ تیزی سے کمرے سے میڈیکل باکس لایا تھا، اس میں سے ایک انجیکشن نکال کر اس کے بازو میں لگا دیا۔ رومال سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد مہک نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ اپنے قریب بیٹھے شمائل کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کر کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، مگر آئندہ بے ہوشی کا پروگرام ہو تو انفارم ضرور کر دینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ وہ بیڈ سے اتر کر شمائل کے بازو سے لگ کر بولی۔ آنسو تیزی سے اس کی آستین میں جذب ہونے لگے۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شمائل اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے کتنا تنگ کیا ہے آپ کو، میں سمجھ ہی نہ سکی آپ اتنے گریٹ ہیں کہ آپ کی عظمتوں کے اعتراف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا کسی روحانی بزرگ نے میرے گریٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ میں غلط ہوں، اس کا احساس مجھے بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا، مگر اپنی کمائیگی اور آپ کے اعلیٰ ظرف کا ثبوت مجھے کچھ دیر پہلے آپ کی نانی جان سے باتیں سن کر ہوا ہے۔ مجھے ماما پاپا نے کیوں بے خبر رکھا کہ پاپا کا بزنس؟ پلیز مہک، اس ذکر کو ان کے ساتھ ہی دفن رہنے دو۔ میری کوشش یہی رہی تھی کہ تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو پائے۔ اگر اب تم نے اتفاق سے سن لیا ہے تو کبھی آئندہ اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا۔ ماموں تمہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور میں بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، میرے پاس جو بھی کچھ ہے سب تمہارا ہی تو ہے۔ اس کے بہتے آنسو اس لمحے بھر میں موم کر گئے تھے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی، ہاں، مگر ایک وعدے کے ساتھ، کبھی بھی بڑوں سے زبان چلانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، اب آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی انا اپنے جان نثار با وفا محبوب شوہر کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ وہ شرمائی لجائی نگاہیں جھکائے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نگاہوں میں چاہتوں کے دیپ جلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش تم پہلے سدھر جاتی تو یہ 10 مہینے یوں ہی تو بے رنگ نہیں گزرتے، یا کاش تم یہ مگرمچھ جیسے آنسو پہلے بہا لیتی تو اتنا عرصہ یوں نہ گزرتا۔ میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہوں، وہ حسب عادت جھٹکے سے بولی۔ نہیں بھائی، تم تو اپنے آنسو بہا رہی ہو، دیکھو نا کتنی کشش ہے ان آنکھوں میں۔ میں سب لڑائی بھلا کر لمحے بھر میں تم سے صلح کر بیٹھا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، باہر سے شور کی آواز آ رہی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو، میری تو واقعی کل عید ہے۔ وہ اسے بازوؤں میں چھپاتے ہوئے بولا، چلو جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ، آج کی رات ہماری ہے، تمہیں شاپنگ کروا کر لاؤں، اور ہاں، تمہیں منہ دکھائی بھی تو دینی ہے، اس دن مارے خوشی کے میں لانا ہی بھول گیا، اب تم اپنی پسند سے جو چاہو لے لینا۔ وہ شوخی سے اس کا چہرہ ہاتھ سے اونچا کرتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ جگمگانے لگے تھے۔